نہیں، بالکل نہیں، مجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ کبھی میں نے میٹھا میٹھا قلندر سے بھرا خوشبودار پان کبھی زندگی میں کھایا ہوگا۔ پان بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اچھے خاصے بندے کا امیج خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ شکر ہے کہ تمہیں میٹھے پان کا شوق نہیں۔ بس اب اس موضوع پر کچھ نہ کہنا، طبیعت گھبرا رہی ہے میری۔ وہ ایک بار پھر جھرجھری لے کر رہ گئی، جبکہ یاقوت نے خوشمگی نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ بدذوق لڑکی، وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گیا۔ باہر گزرتی اونچی عمارتوں پر نظر ڈالتے ہوئے وہ چونک کر یاقوت کی طرف متوجہ ہوئی، اور پھر وہ شخص اس کی نظروں میں آیا جو چمکتا سا ریوالور ونڈو کے کنارے سے بجاتا یاقوت کو گاڑی روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جانے کتنے تھے، مگر سب ایک کھٹارا سی پرانی ٹیکسی میں سوار گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں چیختے مغلظات بک رہے تھے۔ گھبرا کر اجبا نے یاقوت کو دیکھا، جو نہ صرف خود پرسکون تھا بلکہ اسے بھی شانت رہنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ بالآخر سڑک کے کنارے پر یاقوت نے گاڑی روک دی۔ گاڑی کے راستے میں رکتی ٹیکسی سے اترتے 4 افراد پیشہ ور مجرم ہی دکھائی دے رہے تھے۔ شیشہ نیچے کرو ہیرو، ریوالور سے لیس ایک ہاتھ آدھے کھلے شیشے سے اندر آیا۔ ریوالور کا رخ اجبا کی ہی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی چوڑیاں اتارنا شروع کرتی، شانت بیٹھے یاقوت نے اس شخص کے حکم پر عمل کرتے کرتے یکدم جانے کس رخ سے اس کا ہاتھ موڑا تھا کہ اس کی بھیانک اذیت ناک چیخوں پر اجبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ریوالور پہلے ہی اس شخص کی گرفت سے نکل کر اجبا کے گھٹنوں تک ٹکراتا نیچے گر چکا تھا۔ دوسری جانب برقی رفتاری سے گاڑی سے اترتے یاقوت نے رکے بغیر خود پر چڑھے آتے دوسرے بندے کی خبر لی۔ یہ سڑک اچھی خاصی بارونق تھی، رہائشی عمارتیں تھیں، سڑک کنارے اور دکانیں بھی۔ سن بیٹھی وہ بس تنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جو ان لٹیروں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتا وہیں سڑک پر ڈھیر کر چکا تھا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے کسی کا ہاتھ اور کسی کا پیر توڑنے میں۔ وہ چاروں اب یاقوت کی ہی نہیں بلکہ ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں کی بھی ٹھوکروں پر تھے۔ ان چاروں کی بلند کراہوں پر اجبا کا دل دہل رہا تھا۔ یکدم اپنے پیروں کے پاس پڑے ریوالور کا خیال آتے ہی وہ فرنٹ سیٹ سے اتر گئی تھی۔ تب پولیس مین ہجوم کے قریب آ رکی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ غصے میں بھڑکتے یاقوت کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا یاقوت کو پہچاننا۔ پہلی بار جب اس سے ملی تھی تو وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس روپ میں کبھی اسے دیکھ سکتی ہے، لیکن اب دیکھ رہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے یاقوت کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ اس کا چہرہ اشتعال میں اب بھی لال بھبوکا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں۔ چہرے کے تاثرات میں ایسی سنگلاخ چٹانوں جیسی سختی تھی کہ اجبا کا سارا اعتماد ہوا میں اڑ گیا۔ آخر اس کی ذمہ داری وہی تو تھی، نہ وہ اپنے شوق میں زیورات کا بے دریغ استعمال کر کے باہر نکلتی اور نہ ہی اس کے لشکارے چور لٹیروں کو ان کی گاڑی کے تعاقب میں لے آتے۔ خود کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ اس کے پاس دوسرے ہتھیار بھی تو ہو سکتے تھے۔ میں دے رہی تھی سب زیور، ان کی ہڈیاں توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ نہ سکی۔ میں نے تو صرف ان کی ہڈیاں توڑی ہیں، تمہارے زیور چھین کر لے جاتے تو چاروں کے چاروں جان سے جاتے۔ اس کے سر لہجے میں کچھ تھا ایسا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ نہ اٹھا سکی تھی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ اس کے سوال پر اس بار اجبا نے تیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی پل وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جو لبوں میں مسکراہٹ دبائے گہری نظر اس پر ڈالتا گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو تم، میں بس ابھی آیا۔ ٹشو میں لپٹا ریوالور اٹھائے وہ اسے ہدایت دیتا پولیس وین کی طرف چلا گیا، جن میں ان چاروں زخمی بدماشوں کو ڈالا جا رہا تھا۔ سنو، گھر میں کسی سے اس ضبط کا ذکر نہ کرنا۔ یاقوت نے اسے تو تاکید کر دی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی پر دوسرا ڈنڈ پڑنے کی کیا وجہ بتائے گا غازی کو۔ آج ہی تو مسجد کے باہر اس کی ٹھوکروں سے پڑنے والا ڈنڈ دیکھ کر غازی ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ آخر یہ اس کی ذاتی کمائی کی چہیتی گاڑی تھی، اب اسے دوسرے ڈنڈ کے لیے فی الحال وہ چاروں بدماشوں کو زیر لب بھاری بھرکم القابات سے نواز کر ہی رہ گیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اجبا کے پیچھے ہی اپنے پوشن کی سمت بڑھ رہا تھا کہ تبھی عقب سے بلند ہوتی نسوانی چہکتی پکار پر اس کے ساتھ ساتھ اجبا بھی پلٹ کر پلٹی۔ حسین مسکراتی صورت والی وہ کامنی سی لڑکی تیز قدموں سے قریب پہنچی تھی۔ ارے تم کب آئیں؟ یاقوت کی خوشگوار حیرت پر وہ لڑکی بے ساختہ ہنسی تھی اور اس کے ہاتھ ملاتے ہوئے قریب ہو کر چہرہ اس کے گریبان سے مس کر کے اجبا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بھی بہت اپنائیت سے وہ گلے ملی تھی۔ بس آج شام کو ہی واپسی ہوئی، خوب سو کر فریش ہونے کے بعد سب سے ملنے کے بعد تمہاری طرف پہنچی تو پتہ چلا تم غائب ہو۔ اجبا، بہت خوشی ہوئی تم یہاں آ گئی ہو، خوب انجوائے کریں گے مل کر۔ اس کے نان سٹاپ بولنے پر اجبا مسکرائی تھی۔ اجبا، یہ زارا ہے، ہمارے منچلے چچا کی صاحبزادی۔ اس کی باقی دونوں بہنوں سے تو تم مل چکی ہو، یہ اپنے ماموں کی فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ پر گئی ہوئی تھی۔ یاقوت نے تعارف کروایا۔ بس باقی اپنا تعارف میں خود کروا دوں گی، گھر کے اندر تو چلو ڈھیروں باتیں کرنی ہیں،
سارے کام بھی بھول جاؤ اور آرام بھی۔ زارا کے کہنے پر اجوا بھی ان دونوں کے ساتھ برآمدے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں ہی حاج اور یمنا موجود تھے۔ حاج نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ البتہ یمنا نے اس سے لالین کی خیریت اور بوتیک جانے کے بارے میں ضرور پوچھا، جس کا اس نے مختصر ہی جواب دیا۔ وجہ نان سٹاپ باتیں کرتی زارا ہی تھی۔ شاید وہ بہت زیادہ بولنے کی عادی تھی، اسی لیے اجوا کے سوا کوئی بھی حیران نہیں تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اپنے ٹرپ کے حوالے سے اس نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ رکی نہ تھی۔ غازی اور یزدان بھی وہاں آ گئے۔ رونق اور بڑھ گئی۔ سب کے درمیان بیٹھی وہ بس باتیں سنتی رہی، یا پھر یزدان کی چھیڑ چھاڑ کو نظر انداز کرتی دل ہی دل میں اسے کوستی رہی تھی۔ یمنا کافی بنانے کے لیے اٹھی تو وہ جو پیاز ضبط کیے بیٹھی تھی، نامحسوس انداز میں اٹھ کر ان کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی۔ تم نے دیکھا کتنی باتیں کرتی ہے زارا، بہت محبت کرنے والی ملنسار لڑکی ہے، میری اور حاج کی بہت عزت کرتی ہے، یاقوت سے تو بہت دوستی ہے اس کی بچپن سے۔ دونوں کے درمیان نوک جھوک بہت خوب چلتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے ہیں۔ یاقوت لاپرواہی کر جاتا ہے، مگر زارا کو اس کی صبح شام سب کی خبر ہوتی ہے۔ جہاں جاتی ہے رونق کے ساتھ لے جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ یقیناً تمہیں بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ زارا اور یاقوت کے درمیان اچھے تعلقات سے آگاہ کرنے کے بعد وہ اس کی رائے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، بہت اچھی اور بہت اچھے اخلاق کی لڑکی ہے زارا، وہ پانی کا گھونٹ بھر کر بولی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تو پہلے کھانا کھا لو، ورنہ کافی پی کر تو بھوک ہی مر جائے گی۔ گرم کیے دیتی ہوں تمہارے لیے کھانا۔ نہیں، کھانا میں نے لالین کی طرف کھا لیا تھا، میرے لیے کافی مت بنائیے گا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ آج عشاء کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکی تھی۔ یمنا سے بول کر وہ کچن سے نکل آئی۔ لاؤنج میں سب زور و شور سے باتوں میں مصروف تھے۔ تیز قدموں سے وہ لاؤنج سے گزرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چینج کرنے کے لیے ہلکے پھلکے کپڑے وارڈروب میں دیکھتی وہ یمنا کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جانے وہ بڑھا چڑھا کر بتا رہی تھیں، یہ حقیقتاً یاقوت اور زارا کے درمیان گہری دوستی تھی۔ خیر اتنا تو اسے معلوم تھا، بس ایک اس کو ہی وہ یاقوت سے گھلنا ملنا برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی یمنا کا رویہ اسے الجھا دیتا تھا، کبھی اتنی سرد مہری سے پیش آتی اور کبھی اتنی اپنائیت، جیسے کہ کچھ دیر پہلے وہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اپنا بڑا سا جیولری باکس وارڈروب سے نکال کر ڈریسنگ کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ کانوں سے جھمکے اتارتے ہوئے اس کی نگاہوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا جب ان لٹیروں نے یاقوت کے ہاتھوں اپنی درگت بنوائی۔ سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دعا مانگنے کے دوران اسے دستک کی آواز سنائی دے گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے حاج اسے مصروف دیکھ کر سامنے بالکنی کے کھلے دروازے کی سمت چلے گئے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے ان کی طرف متوجہ ہوئی، سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جو بالکنی سے واپس آتے بیڈ کے کنارے اس کے سامنے آ بیٹھے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجبوراً میری وجہ سے لالین کی طرف سے واپس آنا پڑا، تمہیں بہت برا لگا ہوگا، غصہ بھی آیا ہوگا، لیکن یہ یقین رکھو کہ میرا یہ مقصد بالکل نہیں کہ میں تم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارا لالین کی طرف رات رکنا ٹھیک نہیں لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ذات کو لے کر مجھے کسی کا کوئی اعتراض سننا پڑے۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی تم پر انگلی اٹھائے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں میرا کوئی مقام باقی نہیں رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ دنیا داری کے لیے ہی صحیح تم تھوڑا بہت میرا بھرم رکھ لیا کرو۔ اور کچھ نہیں کہوں گا، تم بہت سمجھدار ہو، یقیناً میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ تم تک پہنچ گیا ہوگا۔ گہری سنجیدگی سے بولتے وہ اسے دیکھ رہے تھے جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کارپیٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی عبادت پوری کر لو۔ اس کی خاموشی پر وہ مزمحل لہجے میں بولتے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بات اور کہنی تھی تم سے۔ دروازے پر وہ یکدم کچھ یاد آنے پر رک کر اسے متوجہ کر گئے۔ تم دعا کرو کہ یمنا کے لیے اس کی سونی گود آباد ہو جائے۔ اولاد کا نہ ہونا وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اذیت کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دعا کرو گی تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ ان کے پرامید لہجے پر اجوا نے اس بات میں سر ہلا کر ان کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھا تھا۔ جائے نماز اور تسبیح اپنی جگہ پر رکھ کر اس نے واک کلاک میں وقت دیکھا۔ 12 بجنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے لاؤنج کی طرف دیکھا، جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یمنا تو اس وقت تک سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ نیچے جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ دھیرے دھیرے ہال عبور کرتی ٹیرس پر آ گئی، جہاں کی لائٹس آف تھیں۔ سرد ہوا کے جھونکوں نے جھرجھری دوڑا دی تھی۔ اپنے گرد بازو لپیٹے وہ باؤنڈری کے قریب آتے سامنے لان کے سرسبز وسیع خطے کی جانب لگی محفل کو دیکھ رہی تھی۔ لان کی طرف تمام لائٹس آن تھیں، مانوس چہروں کو وہ دور سے ہی پہچان سکتی تھی۔ اپنے بہت سے کزنز کے درمیان یاقوت اور زارا سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ وہاں کھڑی ہوا کے دوش پر لان کی طرف سے آتی زندگی سے بھرپور آوازوں اور کہکوں کو سنتی رہی اور پھر پلٹ کر واپس ہال میں آ گئی۔
تھکن اسے تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی، سو کمرے کے دوسری طرف جانے کی بجائے وہ ہال کے قد آدم سائز کی گلاس ونڈو کے قریب رکھے اداس فینسی کاؤچ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ کاؤچ کے اونچے بازو سے سر ٹکا کر دیوار پر سجی اس بڑی سی پینٹنگ کو بغور دیکھنے لگی، جس میں رنگوں کے حسین امتزاج سے قدرتی مناظر کو بڑی دلکشی سے پینٹ کیا گیا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی جب وہ چونک کر سیدھی ہوتی سیڑھیوں کی جانب سے اوپر آتے غازی کو دیکھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ غازی دونوں ہاتھوں میں مگ تھامے اس کی سمت آ رہا تھا۔ میں اپنے لیے کافی بنانے کے ارادے سے کمرے سے نکلا تھا تو تم مجھے ٹیرس پر نظر آئیں، اسی لیے تمہارے لیے بھی بنا لی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے وہ مگ اس کے حوالے کرتا دائیں جانب موجود صوفے پر براجمان ہو گیا تھا۔ آپ باہر سب کے درمیان نہیں گئے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بس موڈ نہیں تھا، تم اکیلی ٹیرس پر تھیں، ان سب کے پاس باہر چلی جاتی، بوریت ہو رہی ہوگی۔ نہیں، تھکن محسوس ہو رہی تھی تو باہر جانے کا دل نہیں چاہا، وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بول کر کافی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میری وجہ سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ بلا جھجک بتا دو۔ غازی نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل نہیں، اچھا ہوا آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کچھ بتائیے ساہیوال کے بارے میں۔ یاقوت نے بتایا تھا کہ آپ کے ابو اپنی فیملی کے ساتھ وہیں ہیں، آپ تو جاتے رہتے ہوں گے ساہیوال؟ اجبا نے پوچھا تھا۔ نہیں، بہت کم جانا ہوتا ہے میرا، فون پر تو رابطہ رہتا ہے، غازی نے مختصر جواب دیا تھا۔ بھائی بہن کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بھائی ہیں، دراصل میری امی کے انتقال کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی تھی، میں کوئی 2 سال تک ان کے ساتھ رہا مگر پھر اپنی مرضی سے یہاں ماموں کے پاس آ گیا۔ کیوں یہاں آ گئے؟ دوسری امی کی وجہ سے؟ اجبا نے پوچھا۔ ہاں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، امی کے جانے کے بعد میرا اس گھر میں اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، ابو سے یہاں آنے کی اجازت نہیں ملنی تھی، سو اجازت کے بغیر ہی یہاں آ گیا۔ یہاں سب نے اتنی محبت دی کہ امی کے جانے کا غم ہلکا ہو گیا۔ بڑے ماموں کے بعد حاج بھائی اور آپی نے یاقوت اور دانی سے زیادہ مجھے محبت اور اہمیت دی ہے، صحیح معنوں میں میری نارمل زندگی کا آغاز اس گھر میں آ کر ہوا۔ واقعی یہاں سب بڑے چھوٹے بہت عزت اور محبت کرنے والے ہیں۔ اجبا نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ بھائیوں سے اور دوسری امی سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میں ان سے ہی بات کر رہا تھا، گھر پر بلا رہے ہیں سب، کیونکہ 6 ماہ سے میں وہاں گیا نہیں، تو آپ ان سب کو یہاں اس شہر میں بلا لیں اگر وہ راضی ہوں تو۔ اجبا نے مشورہ دیا تھا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں، اسی نیت سے ایک گھر بھی تعمیر کروا رہا ہوں، 2-4 مہینوں تک تیار ہو جائے گا۔ ساہیوال اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے ابو نہیں چھوڑیں گے، بس یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن یہاں آ کر گزار لیں، دونوں بھائی ابھی چھوٹے ہیں، وہ ذرا سمجھدار ہو جائیں تو پھر دیکھتے ہیں۔ غازی کے کہنے پر وہ بس مسکرائی تھی، تبھی اوپر آتے یاقوت نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ تم دونوں یہاں ہو، میں تو تم دونوں کا باہر انتظار کرتے کرتے۔ قریب آتا یاقوت ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا تھا، جو کاؤچ سے اٹھی تھی اور ٹیبل پر سے غازی کا بھی خالی مگ اٹھا لیا تھا۔ میں یہ کچن میں رکھ کر آتی ہوں۔ غازی سے مخاطب وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب کاؤچ پر بیٹھا وہ غازی کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اجبا کا یوں اس کے آتے ہی اٹھ کر چلے جانا اسے چونکا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اوپر آئی اور ہال کی طرف آنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یاقوت حیران تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اجبا اسے نظر انداز کر رہی ہے، مگر اس کی وجہ وہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ صبح نماز کے بعد بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ 8 بج رہے تھے جب وہ چائے کی طلب میں نیچے چلی آئی۔ ہال میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے حاج حسب معمول اخبار کی ورقردانی کر رہے تھے، جبکہ کچن میں یمنا ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ ناشتے کی تیاری میں مدد کروانے لگی تھی، تبھی باہر سے زارا کی چہکتی آواز سنائی دی۔ گھر پر چائے خاموشی جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ یمنا کے ساتھ مل کر ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر لگا رہی تھی، اور زارا جانے کس موضوع پر حاج سے بات کر رہی تھی کہ اسی دوران یاقوت اور غازی آگے پیچھے چلے آئے۔ آج صبح صبح کیسے درشن دے دیے؟ ضرور کوئی ایمرجنسی ہے، میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ اپنی کرسی سنبھالتے غازی نے مسکراتی نظروں سے زارا کے خوشمگین تاثرات دیکھے تھے۔ تم سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے، اسی لیے تمہیں معذرت کا موقع میں نے دینا ہی نہیں ہے مسٹر، زارا نخوت سے بولی۔ اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے یاقوت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یاقوت، تم مجھے بینک ڈراپ کرتے جانا پلیز، اور کوئی دستیاب نہیں اور میرا آج بینک میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے، انکار مت کرنا، میری روزی روٹی کا سوال ہے، وہ التجائی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، اب ایسی رونی صورت تو نہ بناؤ صبح صبح، ورنہ سارا دن جانے کیسے گزرے گا، یاقوت نے کہا۔ معمول سے زیادہ اچھا دن گزرے گا، فکر نہ کرو، زارا نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ یاقوت کچن سے باہر آتی یمنا کے عقب میں اجبا کی طرف متوجہ ہوا۔ اجبا، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ یاقوت نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف آنے کی دعوت دی، مگر اس وقت وہ چونک اٹھا جب اجبا اس کی بات نظر انداز کرتی
ٹیبل کی دوسری جانب قاضی کے برابر جا بیٹھی۔ تم نے جانے کیوں بینک کی خوش جاب کا درد سر پالا ہوا ہے۔ شوق پورا نہیں ہوا ہے تمہارا کوئی اور جاب کر لو۔ یمنا نے زارا کو آج پھر ٹوکا اور پھر وہ شروع ہو گئی بینک کی جاب کا دفاع کرنے۔ دوسری جانب خاموشی سے ناشتہ کرتے یاقوت کی مکمل توجہ اجوا پر مرکوز تھی، جو لاتعلق سی بیٹھی نظر جھکائے چائے کی سپ لے رہی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی وہ اپنا خالی مگ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ یاقوت کی پرسوچ آنکھیں اس کی تعاقب میں گئی تھیں، جو کچن سے نکلتی ہال سے بھی چلی گئی۔ لاؤنج میں صفائی کے لیے آنے والی ملازمہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل اور کچن وغیرہ سمیٹنا بھی اس کی ذمہ داری تھی، سو اسے یہی بہتر لگا کہ اپنے کمرے میں ہی چلی جائے۔ نیچے اس کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ یوں بھی اسے لگتا تھا کہ زارا کی موجودگی میں وہ پس منظر سے چلی جاتی ہے۔ شام کی چائے کے وقت وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں یمنا اور حاج کے علاوہ صرف غازی ہی دکھائی دیا۔ چائے کا موڈ نہیں تھا، سو کچھ دیر لاؤنج میں رک کر وہ باہر نکل آئی۔ شام بہت خوبصورت اور خوشگوار تھی۔ لان میں بکھرا سبزہ لہلہاتا آنکھوں کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ برآمدے کے سٹیپس اترتی وہ ذرا ٹھٹکی تھی۔ بائیں جانب قطار میں موجود گھروں کی آخری عمارت کے برآمدے میں یقیناً وہ زارا تھی، جبکہ اپنی جانب پشت ہونے کے باوجود یاقوت کو پہچان گئی تھی۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گفتگو میں مصروف تھے۔ سورج سے وہ اس جانب سے نگاہیں ہٹاتی دائیں جانب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی امیر حمزہ کی طرف متوجہ تھی، جو اپنی بائیک کے کل پرزے چیک کرتا ارد گرد سے ہی غافل تھا۔ امیر حمزہ کی بلند گنگناہٹیں اس وقت دم توڑ گئیں جب اجوا اس کے سر پر پہنچی۔ گڑبڑا کر سلام جھاڑتے امیر حمزہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی طرف کیوں آ گئی ہے۔ دوسری جانب سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتی اجوا نے ناگوار نظروں سے اس کی بائیک کو بھی دیکھا۔ تمہیں کوئی کام دھندہ نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو اس منوس بائیک کی سیوا میں مگن نظر آتے ہو۔ کتنی نفلوں کے ثواب ملتے ہیں اس کی خدمت کرنے میں۔ ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے جان جاتی ہے۔ ماں باپ کوئی کام کہہ دیں تو سیر سپاٹے دوست آ جاتے ہیں۔ یہ بائیک جنت میں نہیں لے کر جائے گی۔ خوش نصیب ہو کہ ماں باپ سلامت ہیں، جاؤ جا کر ان کو خوش رکھو، ان کے پیر بھی دبا دیا کرو اور دھو کر بھی پیو۔ تم جیسی ناخلف اولادیں پال کر ہٹی کٹی کر دی ہیں انہوں نے۔ اس کی لگاتار جھڑکیوں پر امیر حمزہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آئندہ مجھے اس بائیک کی ناز برداریاں اٹھاتے مت نظر آنا، تم سے ہی بات کر رہی ہوں۔ آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اور کہاں ہے تمہارا جوڑی دار ترنگ بھرا شیطان؟ وہ ادھر، وہ یاقوت بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ امیر حمزہ جو ہونک بنا اسے سن رہا تھا، وہ مشکل درمیان میں بولا۔ رک کر اجوا نے پلٹ کر دیکھا، زارا کے گھر کے باہر کھڑا یاقوت اشارے سے اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ واپس رخ بدلتی امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے نہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ مجھے اتنی عزت سے کہاں بلا سکتے ہیں وہ؟ امیر حمزہ بے اختیار بولا۔ شرم تو نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے؟ اجوا نے ناگواری سے اسے گھورا۔ اور یہ کون سا اکلوتا گلاب کا پھول ہے اس سارے ٹبر میں جو تمہاری ملکیت ہے؟ اب وہ میری ملکیت نہیں ہے۔ جب سے میرے گلاب کے پودے کا پھول دانی نے آپ کو دیا، تب سے ہی وہ نیلی نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ دھمکیاں دے کر گئی کہ وہ اکلوتا گلاب کا پودا۔ امیر حمزہ نے مسمی صورت بنا کر کہا۔ گلاب کا پھول نہ ملا تو پورا گملہ ہی اٹھا کر لے گئی۔ کہاں رکھا ہے نشاندہی کر دینا، میں اٹھا کر لے جاؤں گی، بالکنی میں رکھوں گی، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر نیلی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی پنجے جھاڑ کر۔ مجھے پنجے بھی گزرنے آتے ہیں اور پر بھی۔ اصل مالک اس گملے کے تم ہو، تمہاری اجازت مل گئی کافی ہے، اٹھا کر لے جاؤں گی، وہ جل کر مرتی رہے میری بلا سے۔ ناگواری سے بولتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی، جبکہ امیر حمزہ نے سکون کا سانس لیا۔ دوسری جانب تیز قدموں سے اس کی جانب آتے یاقوت نے اسے روکنے کے لیے پکارا بھی تھا، جو اسے نظر انداز کیے اپنے پوشن کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، مگر اب نہ چاہتے ہوئے بھی اجوا رک کر متوجہ ہو گئی۔ کہاں گم ہو آج؟ صبح سے نظر نہیں آئیں۔ زارا نے چائے پر روک لیا تھا۔ زارا چاہ رہی تھی تم بھی جوائن کرو، میں اسی لیے تمہیں بلا رہا تھا وہاں، تم نے دیکھا تو تھا۔ مجھے لگا تم امیر حمزہ کو بلا رہے ہو، اور چائے تو پی چکی ہوں میں، تم جاؤ۔ ویسے بھی تم دونوں کی باتوں میں مجھے دخل دینا اچھا نہیں لگے گا۔ بھابھی سے معلوم ہوا تم دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور پھر وہ 2 ماہ کے ٹرپ کے بعد واپس آئی ہے، بہت سی باتیں تم دونوں کے پاس جمع ہو چکی ہوں گی۔ میں کیا کروں گی درمیان میں بیٹھ کر؟ جاؤ تم، وہ بیچاری تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ اجوا کے متوجہ کرنے پر وہ بس حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جو اس کے سامنے سے ہٹتی تیز قدموں سے گھر کی سمت بڑھ گئی۔ شام گہری ہوئی تو ہلکی رمجم تیز بارش میں بدل گئی۔ اپنے کمرے تک کی محدود کھڑکی سے برستی بارش کو دیکھتی سرد ہواؤں نے سردی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ دھیمی ہوتی بارش کا شور معدوم ہونے لگا تھا۔ کھڑکی بند کر کے وہ پیچھے ہوئی تھی کہ باہر سے ابھرتی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ زارا کی چہکتی آواز وہ بخوبی پہچان سکتی تھی۔ تبھی زوردار دستک اس کے کمرے کے دروازے پر ابھری تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے حسب توقع زارا کا چہرہ دکھائی دیا۔
کیا ہو گیا ہے یار تم سب کو؟ اتنے قاتل موسم میں تم سب کمروں میں گھس کر بیٹھے ہو۔ اجوا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچتی وہ غازی کو بھی گھور رہی تھی جو مارے باندھے جیکٹ ہاتھ میں لٹکائے اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ غازی شکل تو ذرا فریش کر لو، بے فکر رہو، تمہاری جیب سے ڈنر نہیں کروانے والے ہم۔ غازی کے تاثرات پر زہرا ہنستی ہوئی بولی اور پھر اجوا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اجوا، یاقوت آج میرے لیے حاتم تائی بن گیا ہے، تم بھی فائدہ اٹھاؤ ہمارے ساتھ، بس ایسے ہی چلو، کسی تیاری کی ضرورت نہیں، زہرا عجلت میں بتا رہی تھی، جبکہ اجوا نے دوبارہ ریلنگ کے بعد سینے پر بازو باندھے کھڑے یاقوت کی جانب دیکھا بھی نہیں جو گہری سنجیدہ نظروں سے بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر میں نہیں جا سکوں گی، سر میں درد ہے، طبیعت کچھ اچھی نہیں، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انکار کرتی اپنا ہاتھ دھیرے سے زہرا کی گرفت سے نکال گئی تھی۔ ارے بھئی، باہر نکلو گی تو طبیعت بہل جائے گی، سر درد اڑن چو ہو جائے گا، پھر کبھی سہی، ابھی بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس بار سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس نے انکار کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، مجبوری ہے، ورنہ تمہیں چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا، زہرا نے کہا۔ تو مجبوری کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں بھی کہیں جانے کی، بیٹھو آرام سے گھر میں۔ غازی کو موقع مل گیا جان چھڑانے کا۔ تمہیں تو میں جان سے مار دوں گی، سست انسان، سیدھی طرح چلو۔ زہرا جھپٹ کر اس کا بازو پکڑتی کھینچتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ایک نگاہ بس اجوا نے اسے دیکھا جو اس طرح اپنی جگہ موجود تھا اور جانچتی نظروں سے اجوا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ صورت سے نگاہوں کا زاویہ بدلتی وہ پلٹ کر کمرے میں واپس چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتی وہ ڈرائنگ روم سے ابھرتی آوازوں کو سن رہی تھی، شاید کوئی آیا ہوا تھا، یمنا بھی ڈرائنگ روم میں ہی تھی۔ دبے پاؤں چلتی وہ گھر کے باہر آ گئی۔ بھیگی بھیگی سرد کاٹدار ہواؤں نے برآمدے میں اس کا استقبال کیا تھا۔ سردی اور بارش کی وجہ سے ہی باہر کوئی اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، باقی سب کے ساتھ ظاہر ہے یاقوت بھی باہر ڈنر کے لیے جا چکا ہوگا۔ زہرا نے فرمائش بھی تو اس سے ہی کی تھی، دل کی اداسی بڑھنے لگی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا تو گیلے فرش پر قدم بڑھاتی وہ اوپر چھت کی طرف جاتے ماربل کے سفید دودیا زینے کی طرف بڑھ گئی۔ اگبی حصے میں اونچے شیڈ کی لائٹس نے چھت کو بھی روشن کر رکھا تھا۔ بارش میں دھلے دھلائے دودیا چکنے فرش پر سنبھل سنبھل کر قدم آگے بڑھاتی وہ ریلنگ کے قریب آ رکی۔ طائرانہ نگاہوں سے اس نے اگبی حصے کا جائزہ لیا جہاں خاموش ٹھٹھرتے سناٹے کا راج تھا۔ میدان کی بھربھری مٹی کی بھیگی سوندھی مہک ہوا کے ساتھ اس کے وجود سے ٹکراتی رگوں میں لہو منجمد کرنے لگی تھی۔ دور میدانوں کے وسط میں اپنی تنہائی کو یکتائی میں سر اٹھائے کھڑا وہ خالی مکان اپنی تمام پر اسراریت کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں جو بالکل صاف تھا، ادھورا چاند رات کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ ایک ٹک چاند کے گرد نمایاں روشن ہالے دیکھتی وہ ارد گرد سے بے خبر تھی کہ یکدم کسی کی موجودگی کے احساس نے اسے چونکا ڈالا۔ صورت سے وہ پلٹی، اگلے ہی پل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سیاہ ہائی نیک کے ساتھ سیاہ لیدر کی جیکٹ میں ملبوس وہ یاقوت ہی تھا، اس کا وہم نہیں۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل آ رکا تھا۔ بھیگی مٹی کی سوندھی مہک کے ساتھ فضا میں مخصوص پرفیوم کی مسحور کن مہک بھی شامل ہوتی اجوا کی اداسی دور کر رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ گئی نہیں زہرا کے ساتھ؟ چہرے پر ہوا سے بکھرتی خمدار بالوں کی لٹیں سمیٹتی وہ نگاہیں چرائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں تمہارے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے نہیں گیا۔ اس کی جھکی پلکوں پر نگاہ جمائے وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میری وجہ سے کیوں؟ ناراض کیا اسے؟ دوست ہے وہ تمہاری، بہت پرواہ رکھتی ہے تمہاری، میرا کیا ہے، مجھے عادت نہیں اس طرح باہر جا کر کھانا کھانے یا گھومنے پھرنے کی۔ اس کے گریبان پر نظریں جمائے وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ وہ دوست ہے، ناراض ہو گئی تو راضی بھی ہو جائے گی، تم میری دوست نہیں ہو، تم سے میرا جو تعلق ہے وہ دوستی سے بہت آگے کا ہے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ خود مجھے بھی نہیں ہے، میں بس یہ جانتا ہوں کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، تمہارا راضی ہونا میرے لیے اہم ہے، اسی لیے مجھے تم یہ مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اس کے گھمبیر لہجے پر وہ نظر نہیں اٹھا سکی تھی۔ میرے اور زارا کے بارے میں آپ ہی نے اور کیا کچھ تمہیں کہا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہی سب بتایا ہے جو مجھے خود بھی دکھائی دے رہا ہے، وہ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے قریب رہنا، اس سے بات کرنا کسے اچھا نہیں لگے گا، کون اس کی سنگت میں نہیں رہنا چاہے گا؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اجوا، مجھے اس کی سنگت میں دیکھنا، میرا اس سے باتیں کرتے رہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے گہرے سوالیہ لہجے پر اجوا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے گریبان پر نظریں جمائے وہ پھنسی آواز میں بامشکل بول سکی تھی۔ جانتی ہو، مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا جب صبح ناشتے پر تم میرے بلانے پر بھی مجھے نظر انداز کرتی غازی کے برابر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آج کا سارا دن تم میری نظروں سے دور چھپ کر رہنے کی کوشش کرتی رہیں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تمہارا یوں اجنبی بن کر میرے سامنے آنا۔
सांस रोक के वो उसके भारी धीमे लहजे को सुनती, निगाह ना उठा सकी थी। धीरे से उसके साकित वजूद के गिर्द आहनी सर रीलिंग पर हाथ जमाकर वो उसे अपने हिसार में जैसे कैद करता, कदरे उसकी जानिब झुका था। जानती हो, मुझे तुम्हारा नज़रअंदाज करना और तुम्हें मेरा किसी और की तरफ मुतवज्जा देखना अच्छा नहीं लगा। तो क्यों? वो धीमे लहजे में उससे पूछ रहा था, जो बेहिस्सो हरकत थी। अपनी पेशानी पर उसकी गर्म महकती सांसों की हिद्दत से वो अपने दिल को पिघलता महसूस कर रही थी। क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे की पहली तरजीह बनकर रहना चाहते हैं। सच्चाई का सामना जब करना ही है तो आज अभी इसी वक्त ही क्यों नहीं अजवा? मैं ये इकरार करने में देर नहीं करना चाहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। बहुत धीमे से उसके दिल की दुनिया बदलता वो मजीद उसके चेहरे की जानिब झुका और आहिस्ता से उसके रेशमी दमकते रुखसार से अपना चेहरा लगा दिया। आंखें बंद किए वो उसकी रेशमी रुखसार का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करता इर्द गिर्द से गाफिल हो रहा था। हवा के सर झोंकों से बिगड़ती स्याह खमदार बालों की लटें उसके मजबूत चेहरे से मस होती कैफ आगे ही एहसास से दो चार कर रही थीं, जबकि रुकी सांस और थमी धड़कनों के साथ पथराई खड़ी अजवा को ये कुर्बत बदहवास करने लगी थी। जमीन जैसे पैरों के नीचे से निकल रही थी। बेतहाशा धड़कते दिल और झुके जाते चेहरे के साथ उसने याकूत का हाथ रेलिंग से हटाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। कोशिश करती रहो, सुबह हो जाएगी, मगर जान नहीं छोड़ूंगा। पहले कहो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसकी जद्दोजहद पर मुस्कुराते याकूत ने मजीद उसे तंग किया था। नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी, रास्ता दो, मुझे जाना है। हया से झुके जाते चेहरे के साथ वो चिल्लाए अंदाज में बोली थी, अच्छा तो मेरी आंखों में देखकर ये कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। देखो देखो, शरारती लहजे में बोलते हुए वो दोबारा करीब होता उसकी झुकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था, जबकि उससे बचने के लिए पीछे रेलिंग पर गिरती जाती वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी थी। कितने जालिम हैं ये दुनिया वाले। शर्मीली परी को डायन कहते हैं। मुस्कुराती नजरों से उसे देखता वो शौक लहजे में अफसोस कर रहा था। कोई परिवरी नहीं, मैं डायन ही ठीक हूँ। मुस्कुराहट छुपाते वो खफत से बोली, ए डायन, मैंने ज़रूर कोई ऐसी नेकी की है जिसके अजर में तुम्हें मरीख से मेरे लिए भेजा गया है। तुम जैसी डायन मरीख पर ही दरियाफ्त हो सकती है, इस ज़मीन पर तो नहीं। याकूत, तुम चाहते हो मैं नीचे गिर जाऊँ? मैं क्या करूँ, मेरे हाथ नहीं हट रहे रीलिंग से। ज़रूर तुमने कोई मंत्र पढ़ा है मुझ पर। डायन हो तुम, कुछ भी कर सकती हो। वो रिटाई का मुजाहरा करता उसे जिज करने पर तुला था। हर मंत्र बेअसर हो जाएगा, ज़रा इधर देखो नीचे, तुम्हारा खपती भाई घूम रहा है। अजवा के मुतवज्जा करने पर याकूत ने भी स्विमिंग पूल की तरफ अमीर हमजा के साथ आते यज़दान को देखा। अब मजीद मेरी बदमाशी नहीं चल सकती, तुम भी यहाँ से हटो। सूरत से वो अजवा का हाथ पकड़े रीलिंग से दूर हुआ था। आइसक्रीम खाने चलोगी? बस 5 मिनट की वॉक पर है आइसक्रीम पार्लर। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो पूछ रहा था। जवाबन कुछ सोचकर उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं हाज भाई को बता देता हूँ पहले। पोषण की सिन बढ़ता वो बोला। तभी बरामदे में आते हाज उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए। भाई, अजवा का आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा है। याकूत ने उनको बता दिया, जबकि अजवा बस उसे देख कर रह गई। अच्छी बात है, 5 मिनट की वॉक पर ही तो है आइसक्रीम पार्लर। आ जाओ अजवा, चलते हैं दोनों। हाज अपनी हीरो में बोलते उसे साथ ले जाने पर आमादा थे, जबकि याकूत ने बौखलाकर अजवा के सपाट होते तासरात को भी देखा। नहीं, इस वक्त नहीं, फिर कभी सही। वो फौरन इनकार करके घर के अंदर चली गई, जबकि हाज दंग होते याकूत की तरफ मुतवज्जा हुए। क्या वो मेरे साथ जाना नहीं चाहती थी? ऐसा कुछ नहीं, बस शायद वो आपको जहमत नहीं देना चाहती होगी, याकूत ने कहा। तो ये एक ही बात तो हुई ना। हाज के खुशनाक लहजे पर वो बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगा था। हाथ से सामना हो जाना ही गनीमत था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू और एतमाद बरकरार रखा था, वरना वो फिल और याकूब की नज़रों से क्या, सबकी नज़रों से झुककर तन्हाई में बैठकर खुद को यकीन करवाना चाहती थी कि जो हुआ वो कोई ख्वाब या वहम नहीं, सब हकीकत था। अपने कमरे में आकर वो बंद दरवाजे से लगी अपनी बेतरतीब सांसें बहाल करती धड़कनों को संभालती रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था जिन खामोश जज्बों को उसने दिल में छुपा कर रखा हुआ था वो यूं अचानक आंखों से अयां होकर खुद को मनवा लेंगे। उसके हाथ बल्कि सारा वजूद हौले हौले लरज रहा था। अपने हाथ चेहरे के गिर्द रखे वो ख्वाब किसी कैफियत में चलती ड्रेसिंग के आईने के सामने आ रुकी थी। हैरत से उसने अपने लबों पर बिखरी अलवही मुस्कुराहट को देखा। दो गहरी सुरमगी आंखें अब भी उसको अपने चेहरे पर ठहरी महसूस हो रही थीं। रुखसार पर धड़कनों को जकड़ लेने वाला खुरदरा पुरतपिश लम्स वो उस वक्त भी महसूस करती सुर्ख होने लगी थी। वो अपने ही अक्स को पहचान नहीं पा रही थी। इकरार मोहब्बत की इन जादुई लम्हों ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। उसे अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस हो रहा था।
وہ نہیں جانتی تھی کہ اب دوبارہ وہ کس طرح یاقوت کا سامنا کر سکے گی، کس طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے گی۔ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹ کر وہ بے دم سی بیڈ پر گر گئی۔ بند آنکھوں میں ابھرتا ایک روشن مسکراتا چہرہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گیا۔ تبھی فون پر آتی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یاقوت کی کال تھی۔ کچھ توقف کر کے اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ تمہیں موقع ملا اور تم فرار ہو گئیں، یہ تو غلط بات ہے۔ تمہاری وجہ سے میں سب کے ساتھ باہر نہیں گیا اور تم کمرے میں جا کر بند ہو گئیں۔ ہمیں آئس کریم کھانے جانا تھا، اتنے خوبصورت لمحے نصیب ہوئے اور تم جان چھڑا گئیں۔ اجوا جان لینا جانتی ہے، جان چھڑا کر فرار ہونا نہیں۔ وہ نخوت سے بولی، واقعی ذرا پھر سے کہنا۔ وہ شوق ہوا تھا، زیادہ بے تکلفی پسند نہیں مجھے، آئندہ خیال رکھنا ورنہ مجھے منٹ نہیں لگے گا گلا دبانے میں۔ اب کیا فائدہ دھمکیاں دینے کا؟ وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا، آ جاؤ جلدی، حاج بھائی نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ ابھی جانا ضروری ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بالکل ضروری ہے، اتنی اہم اور قیمتی خوشی ملی ہے مجھے، منہ میٹھا تو کرنا ہے۔ اور وہ خوشی کون سی ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ وہ خوشمگی لہجے میں بولا، آسمان چاند ستارے سب گواہ ہیں، تم سے چرا لینے کی خوشی۔ اس کے جتانے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ابھی کچھ ہی وقت تو گزرا تھا، ایک منچاہے شخص کی خواہش بننے کے بعد اس کے لیے تو کائنات میں رنگ ہی رنگ بھر گئے تھے۔ برآمدے کے اسٹیپس اترتا وہ غازی کی سمت آیا جو اپنا فون چیک کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اجوا کہاں گئی؟ ابھی تو یہی تھی تمہارے ساتھ۔ ہاں یہی تھی محترمہ، میرا انٹرویو لے رہی تھی۔ میرے آبائی شہر میں گزری زندگی سے اسے جاننے کیا دلچسپی ہو گئی؟ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن پتہ نہیں کیا جاننے کے لیے کریت کریت کا سوال کرتی ہے۔ اللہ رحم کرے، بچا لینا بھائی، مجھے تو اپنی خیریت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ غازی کے حیران پریشان لہجے پر وہ مسکرایا تھا۔ شکر ہے انٹرویو کے درمیان دوست کی کال آ گئی۔ نیچے پول کی طرف ہی گئی تھی وہ۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں آج اس کوشش میں ہوں کہ اسے امام صاحب کے پاس لے جاؤں، بس جیسا سوچ رہا ہوں ویسا ہو جائے۔ واک کے بہانے مسجد کی طرف لے جاؤں گا اسے، یاقوت بتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، جاؤ پھر دیر نہ کرو۔ غازی کے کہنے پر وہ سر ہلاتا بھی حصے کی طرف چلا آیا۔ جم کی طرف کھڑی وہ اسے اپنی منتظر دکھائی دی۔ سیاہ رنگ کے لباس پر اس نے میرون کلر کی گرم شال سر اور وجود کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آج کی شام کچھ زیادہ ہی سرد اور ٹھہرا دینے والی تھی۔ آج سوئمنگ پول ویران پڑا تھا، پانی برف ہو رہا ہوگا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کنارے پر بیٹھ کر پول کے پانی میں پیر ڈال دوں۔ وہ پول کے پاس سے گزرتے ہوئے بتا رہی تھی، ویسے یہ دنیا کا واحد سوئمنگ پول ہوگا جس میں مکمل لباس میں لوگ تیرتے ہیں۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا دھیرے سے ہنسا تھا۔ اسی شرط پر تو یہاں پول بنوانے کی اجازت ملی تھی، وہ بتا رہا تھا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ گیٹ سے باہر اجوا کے پیچھے نکلتا وہ اچانک ہی بولا، پچھلی بار جب میں اور تم یہاں واک کرنے آئے تھے تو باتوں باتوں میں تم کسی شاہ صاحب کا ذکر کرتے کرتے رک گئی تھی۔ آج کچھ بتاؤ گی کہ وہ کون ہیں؟ میں نے کسی شاہ صاحب کا ذکر کیا؟ مگر مجھے تو یاد نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سننے میں وہ اتنے اعتماد سے بولی تھی کہ حیرت سے اسے دیکھتا یاقوت مزید اس بارے میں کوئی سوال نہ کر سکا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کم از کم اس وقت تو اجوا نے یہ سچ قبول نہیں کرنا تھا کہ اس نے شاہ صاحب کا ذکر بے اختیاری میں ہی صحیح مگر ضرور کیا تھا۔ یاقوت نے اپنی سماعتوں پر مکمل بھروسہ کیا، لیکن اب وہ زبردستی تو اجوا کو سچ قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سڑک کی سمت اس کی ہمراہ قدم بڑھاتا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ دونوں ابھی سڑک سے ذرا دور تھے جب ایک عجیب ہلچل سی سڑک پر دکھائی دی۔ ایک سفید کار مسجد سے ذرا فاصلے پر رکتے ہی 10-11 برس کا بچہ کار سے چھلاوے کی طرح نکلا۔ اس کے پیچھے ہی 4 مرد اسی گاڑی سے نکلے اور لگے اس بچے کے پیچھے دوڑنے، جو کبھی اچھل کر کار کے اوپر چڑھتا اور اونچی چھلانگیں لگا کر اپنے تعاقب میں دوڑنے والے ان 4 مردوں کے نرغے سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کرتا اور کبھی ان سے دست درازی کرتا، ٹکریں مارتا، جنونی انداز میں کہکے لگاتا۔ وہ چاروں مرد اس ایک کمزور سے بچے کو قابو کرنے میں ہلکان ہو چکے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے وہ یاقوت کے عقب سے جھانکتی اس بچے کو دھمکا چوکڑی دیکھ رہی تھی۔ استغفر اللہ، یہ تو معاملہ ہی ٹیڑھا لگ رہا ہے، دھیمی آواز میں بولتے یاقوت نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو الجھی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد ذرا آگے ہوتی یاقوت کے برابر آ گئی۔ تبھی وہ بچہ دوڑتے دوڑتے ان مردوں سے بچتا اس جانب آیا جہاں یاقوت اور اجوا موجود تھے۔ تبھی ایک حیران کن بات ہوئی، ان دونوں کے چند قدم کے فاصلے پر وہ بچہ ٹھٹک کر رکا۔ چند لمحوں تک وہ خوف سے پھٹی آنکھوں سے اجوا کی جانب دیکھتا رہا اور اگلے ہی پل وہ پلٹ کر بھاگتا ہوا سفید کار کی طرف بڑھ گیا اور پچھلی سیٹ پر دبک کر بیٹھ گیا۔ حیران کھڑی یاقوت نے اجوا کو دیکھا، جو خود حیرت زدہ سی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پتہ کرتا ہوں معاملہ کیا ہے، یاقوت ابھی بول ہی رہا تھا کہ ان 4 مردوں میں سے جو بزرگ تھے
تیز قدموں سے یاقوت اور اجوا کی طرف بڑھ گئے۔ بیٹی تم کون ہو؟ وہ تم سے بہت خوفزدہ ہے، ایک ہی جملہ بول رہا ہے، باہر نہیں نکلوں گا۔ استانی جی وہاں بابا صاحب سے میری شکایت کر دے گی۔ بزرگ کے بتانے پر یاقوت نے دنگ نظروں سے اجوا کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے ہوئے تھے۔ بچے پر اثرات کیسے ہوئے؟ یاقوت نے بزرگ سے پوچھا۔ 2 ہفتے پہلے فاتحہ خوانی کے لیے میں قبرستان گیا۔ جمعے کے دن یہ معمول ہے میرا۔ میرے چھوٹے بیٹے کا یہ اکلوتا بچہ ہے۔ میں اسے بھی اپنے ساتھ قبرستان لے گیا، بس وہاں سے ہی کوئی شرارتی مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ سارے گھر والوں کا چین سکون ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا کیا بتاؤں، میرے بچے کا یہ ایک ہی بچہ ہے۔ اس کی ماں اس کے غم میں نڈھال پڑی ہے۔ باپ اس کے علاج معالجے کے لیے دن رات لگا رہا ہے۔ جو جہاں کہتا ہے ہم وہیں چلے جاتے ہیں۔ کسی نے اس مسجد کے امام کے بارے میں بتایا، 2 بار بچے کو یہاں لانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ دونوں ہی بار اس نے وہ ہنگامہ کیا کہ پورا محلہ اس کا گواہ ہے۔ ماں باپ تک پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مغلظات نکالتا ہے۔ یہ 3ری بار ہے، بڑی مشکل سے اسے یہاں لانے کی کوشش کی ہے۔ سارا راستہ اس کے تایا ماموں باپ مل کر اسے سنبھالتے رہے ہیں۔ اب یہاں آ کر اس نے ادھم مچا دیا۔ بزرگ بڑے دلگیر انداز میں تفصیل بتا رہے تھے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یاقوت نے پوچھا۔ قلی قطب نام بتاتا ہے اپنا، سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ حرکتوں اور باتوں سے یہی لگتا ہے کہ جنات کا بچہ ہے۔ بزرگ بتا رہے تھے کہ تبھی یاقوت چونک کر اجوا کی طرف متوجہ ہوا، جو خاموشی سے اس سفید کار کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ یاقوت بوکھلا کر اس کے پیچھے جاتا۔ ایک لمحے کے لیے مسجد کے دروازے پر آتے امام صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ پچھلی سیٹ کے کھلے دروازے پر ہاتھ ٹکا کر اجوا نے اس بچے کو دیکھا، جو اسے گاڑی کے قریب آتا دیکھ کر مزید سکڑ کر دوسرے کونے میں دبک گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور خوفزدہ آنکھیں اجوا پر ٹھہری تھیں۔ بیٹی، یہ شانت بیٹھنے والا نہیں تھا، تمہیں دیکھ کر سہم گیا۔ اس سے کہو امام صاحب کے پاس چلے، یہ تمہاری بات مان لے گا۔ وہی بزرگ جو اس بچے کے دادا تھے، التجائی انداز میں اجوا سے بولے تھے۔ قلی، وعدہ کیا تھا تم نے بابا صاحب سے، کسی کو پریشان نہیں کرو گے، بھول گئے اپنا وعدہ؟ اس طرح باز نہیں آؤ گے تم۔ ابھی بابا صاحب کو خبر کرتی ہوں، جانتے ہو وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ؟ اجوا کے سخت لہجے پر بچے کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ کون قلی؟ میں قلی نہیں ہوں۔ بچہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتا سہمی آواز میں بولا۔ جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، اپنی روحانی ماں کے ساتھ۔ سیدھی طرح امام صاحب کے پاس جاتا ہے یا میں جاؤں بابا صاحب کے پاس؟ تیرے ماں باپ کے سامنے یہ سب بتاؤں گی۔ بابا صاحب کا پتہ ہے نا، پہلے ہاتھ جلائیں گے تیرے اور زبان بھی کاٹیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ امام صاحب کے پاس جاؤ اور معافی تلافی سے معاملہ ختم کرو۔ باہر آؤ اب۔ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ان شریف لوگوں کو۔ اجوا کے غصیلے انداز پر وہ بچہ تذبذب کے ساتھ اپنی جگہ سے آگے بڑھا تو اجوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ بچے کے باپ تایا اور ماموں حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اجوا نے قریب ہی کھڑے بچے کے دادا کو اس بچے کا ہاتھ تھمایا۔ اسے امام صاحب کے پاس لے جائیں، میں یہی ہوں، پریشان کرے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اجوا کی ہدایت پر وہ بچے کو باقی افراد کے ساتھ مل کر فوراً مسجد کی سمت بڑھ گئے۔ ان سب کو اندر صحن کی طرف جانے کا اشارہ کر کے امام صاحب یاقوت کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اجوا کے ساتھ ان کے قریب آ گیا تھا۔ اجوا، یہ امام صاحب ہیں۔ یاقوت کے متعارف کروانے پر اجوا نے ان کو سلام کیا۔ جواب دیتے ہوئے امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تم سے ڈرتا ہے، اسی لیے تمہاری بات مان گیا، یا اور کوئی وجہ بھی ہے؟ امام صاحب اجوا سے براہ راست سوال کر رہے تھے، جبکہ یاقوت کی نظریں امام صاحب کے ہاتھ میں تیزی سے حرکت کرتی تسبیح پر تھیں۔ وہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے، بظاہر وہ اجوا سے بات چیت کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہچکچاؤ مت بیٹا، ہم سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، کہو تو ہم بتا دیں کہ وہ تمہارا شاگرد رہ چکا ہے۔ بابا صاحب کے پاس آنے والے بچوں کو تم ہی قرآن پڑھاتی رہی ہو۔ امام صاحب زیر لب مسکراتے بول رہے تھے، جبکہ اجوا کا چہرہ ایک پل کے لیے فک ہوا۔ چور نگاہوں سے اس نے یاقوت کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ امام صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی ایسا ہی ہے، میں اسے اس کے نام سے پہچان گئی تھی۔ اسے یہ چیز خوفزدہ کر گئی کہ میں بابا صاحب سے اس کی شکایت کر دوں گی اور پھر ضرور اسے سزا مل کر رہے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، کیا خیال ہے تمہارا، ڈانٹ ڈپٹ سے بات بن جائے گی یا اس بچے اور اس خاندان کے لیے وبال بننے کی ٹھانے بیٹھا ہے وہ؟ امام صاحب نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بہت شرارتی ہے، مگر ڈانٹ سے ہی ڈر جائے گا اور سزا دینے کا بولیں گے تو بچے کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اجوا کے کہنے پر وہ سر ہلاتے ایک بار پھر زیر لب مسکرائے تھے۔ اپنے اس شرارتی شاگرد کے بارے میں یاقوت کو ضرور آگاہ کر دینا، وہ تجسس میں بے چین ہو رہا ہوگا، اسے بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب ہم جا کر ذرا اس سے بات کر لیں، تم دونوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
امام صاحب الوداعی کلمات ادا کرتے پلٹ کر مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ اجوا کے ہمراہ خاموشی سے سڑک کر کراس کر کے میدان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اجوا منتظر ہی رہی، مگر وہ چپ چاپ اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ یاقوت، میں تمہیں، اجوا نے خود ہی پہل کرنی چاہی تھی، مگر یاقوت نے اشارے سے اسے مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ ہم کسی اور وقت سکون سے بیٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ یاقوت کے کہنے پر وہ خاموش ہوتی دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ اجوا، آپی کا رویہ اب تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیا تمہیں ان سے کوئی شکایت ہے؟ یاقوت کے اس غیر متوقع سوال نے اسے حیران کیا تھا۔ ان کا رویہ، ان کا مزاج مجھے ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ کبھی وہ بہت خیال رکھنے والی، میری فکر رکھنے والی نظر آتی ہیں، اور کبھی بہت سرد مہری سے کام لیتی ہیں۔ شاید کمی کہیں مجھ میں ہی ہے، میں ہی اپنے اور ان کے درمیان سے دیوار گرا نہیں پا رہی۔ میرا یقین کرو، میں دل سے چاہتی ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان وہی اپنائیت قائم ہو جائے جو ان کے اور نیلم کے درمیان ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم ایک دوسرے سے بے تکلف نہیں ہو سکے اب تک۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، نہ کبھی میں اس سب کے لیے ان کو مرد الزام ٹھہرا سکتی ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ اجوا، میں تم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ اپنے طور پر آپی سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ فطرتاً وہ بہت نرم دل اور محبت کرنے والی ہیں، مگر شادی کے طویل عرصے کے باوجود اولاد سے محرومی نے ان کے مزاج میں کڑواہٹ سی گھول دی ہے۔ کبھی کبھی وہ واقعی ایک خول میں خود کو محظوظ کر لیتی ہیں، چڑچڑی اور زد مہر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ حاج بھائی بھی ان کے اس رویے کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ مگر ہم سب وجہ جانتے ہیں، ان کی بے بسی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کو تنہا چھوڑنے کی بجائے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ میری خواہش ہے کہ اجنبیت کی دیوار گرا کر تم ان کا دل اپنی طرف مائل کر لو گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں آپی سے تمہارے اور اپنے بارے میں بات کروں تو مجھے ان کی ناراضگی یا مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھ سے ایسا کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ کچھ تھا اس کے گمبھیر لہجے میں کہ اجوا مزید کچھ بول نہ سکی تھی۔ خاموش کیوں ہو گئیں؟ کیا میری خواہش مناسب نہیں لگی؟ کیا میں تم سے یہ امید نہ رکھوں کہ تم اور آپی؟ میں تمہاری امید کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، نہ ہی اپنی طرف سے تمہیں مایوس ہونے دوں گی۔ میں صدقے دل سے ہر اس انسان کو اپنا بنانے کی کوشش کروں گی جس سے تمہارا گہرا تعلق ہے۔ اجوا کے کہنے پر یاقوت نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں گھر سے کچھ فاصلے پر تھے جب کھلے گیٹ سے باہر آتی نیلم کو دیکھ کر اجوا کا اچھا خاصا مزاج نرم برہم ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں برا لگے، مگر اس لڑکی کو جھیلنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اجوا کے بیزار انداز پر بے ساختہ وہ مسکرایا تھا۔ تبھی نیلم حسب توقع جو پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے ان دونوں کو گھور رہی تھی، تن پن کرتی آگے بڑھ کر یاقوت کا راستہ روک گئی۔ بھائی، ذرا سائیڈ میں ہو کر بات سنو، پرائیویٹ بات ہے۔ جتانے والے انداز میں اجوا کو بھی گھورتی وہ یاقوت کا بازو پکڑ کر 2 قدم دور لے گئی۔ بڑی وقے شوقے ہو رہی ہیں، ویدر آف دی وچ میں۔ اس کو یہ بھی تو سمجھاؤ تمہاری میں کون ہوں، تمہارے گھر میں کیا رتبہ ہے میرا، اور یہ کہ تمہارے بھائی کی بچپن کی منگیتر ہوں۔ بتاؤ تو صحیح اس کو۔ کل موہی کسی طرح تو میرے روب میں آئے۔ وہ دیکھو ابھی بھی کیسی کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ چپ رہو، عزت دو گی تو عزت ملے گی۔ یاقوت نے اسے گھرکا تھا۔ اور کون سے رتبے کی بات کر رہی ہو؟ اپنے خیالی محل بناتی رہو۔ ہم اپنا بھائی قربان نہیں کرنے والے، نہ ہی ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ چلو اب چلتی پھرتی نظر آؤ۔ خبردار جو آئندہ کبھی میرا برین واش کرنے کی کوشش کی یا میرے بھائی پر نظر رکھی، میرا بھائی مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ یاقوت نے سارا لحاظ مروت بالائے طاق رکھ کر جس طرح اسے ٹکا سا جواب دیا، ایک پل کو تو وہ صدمے سے اس کا منہ کھلا ہی کھلا رہ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ بھڑک اٹھی تھی۔ لو بھائی، ساری دنیا کی حسیناؤں کا حق مار کر، لمبی لمبی گھنی پلکیں، نشیلی کٹیلی آنکھوں پر سایہ فکن رکھنے والے اپنے گلابی ہیرو کی زبان بھی تڑ تڑ چلنے لگی۔ ایک ڈائن کی سنگت میں حلق کے بل تقریر شروع کرتی نیلم کا رخ اجوا کی طرف ہوتا دیکھ کر یاقوت بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کرنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ اجوا ناگواری سے سر جھٹکتی گیٹ کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ یاقوت کے پکارنے پر بھی نہ رکی تھی۔ ناراض کر دیا اسے؟ یاقوت نے ایک چپت نیلم کے سر پر لگائی۔ ایک منٹ، یہ آپ کو اس کی اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بھائی کی بہن ہے؟ نیلم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا جو گیٹ کی سمت جاتے جاتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ یاقوت کے معنی خیز لہجے اور مسکراہٹ پر وہ بھگ سے اٹھتی اس کے قریب پہنچی تھی۔ یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ میں 2 منٹ نہیں رہ سکتی اس ڈائن کی سنگت میں، اور تم ساری زندگی کے لیے اسے میرے سر مڑنے کا ارادہ کر رہے ہو، لیکن میں بھی نیلم ہوں۔ خبردار جو اپنا سازشی دماغ چلایا یا زبان کھولی،
ورنہ دوسरा کوئی سسرال ڈھونڈ لینا، میں اپنے بھائی کی بارات تمہارے گھر نہیں لاؤں گا۔ یاقوت کی اس دھمکی پر وہ لب نیچے اسے گھورنے لگی۔ مجھے گھور رہی ہو؟ آنکھیں نیچی کرو ورنہ ایک لگاؤں گا الٹے ہاتھ کا۔ ہونے والے جیٹ کی عزت کرنا سیکھو۔ کرتی تو ہوں عزت، اب کیا پلکوں پر اٹھا کر تمہیں گھوموں؟ وہ تڑک کر بولی۔ تم نے یہ پلکیں کہاں سے لگوائی ہیں؟ نکال کر دکھاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں پر حملہ آور ہوئی، جو بے ساختہ ہنستے ہوئے اپنا بچاؤ کرتا تیزی سے گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ زارا کی آمد زور و شور کے ساتھ ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ یمنا کو آج حاج کے کسی قریبی دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کرنے جانا ہے۔ لاؤنج میں غازی اور یاقوت اپنے ایک کزن کے ساتھ بیٹھے میچ دیکھنے میں مگن تھے۔ زارا یمنا کے کمرے میں ان کی ساڑی پریس کر رہی تھی جبکہ یمنا کچن میں تھی۔ زارا سے خیر خیریت پوچھ کر وہ کچن میں چلی آئی جہاں یمنا رات کے کھانے کی تیاری کے ساتھ چائے بھی بنا رہی تھیں۔ بھابھی آپ یہ سب چھوڑیں، میں کر لوں گی، آپ جا کر تیاری شروع کریں۔ ارے نہیں، بس ہو گیا سب، زارا ہے نا، فٹ فٹ ریڈی کر دے گی مجھے، یمنا مسرور سے انداز میں بولی۔ اتنے کام کرنے کے بعد تیار ہو کر بھی کہیں تھکی ہوئی نہ دکھائی دیں آپ۔ مجھے ابھی زارا نے بتایا کہ آپ کو تقریب میں جانا ہے، پہلے بتا دیا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ خود کام کروا لیتی، ساڑی کو سیٹ کرنے میں بھی آپ کو بہت وقت لگ جائے گا۔ وہ دوستانہ لہجے میں بولی تھی۔ حاج کا پہلے ارادہ نہیں تھا جانے کا، اب اچانک آفس سے آ کر کہا کہ جانا ضروری ہے، اسی لیے سب جلدی جلدی کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے بھی مجھے اپنے کچن کے سارے کام خود ہی کرنے کی عادت ہے، تم نے خود دیکھا کہ ملازمہ بھی صرف برتن دھونے کے لیے کچن میں آتی ہے۔ تم ایسا کرنا کہ ہمارے جانے کے بعد زارا کے ساتھ مل کر اس کی طرف چلی جانا، گھر میں لڑکے ہی ہوں گے تو تمہیں تنہا بھی یہاں رکنا مناسب نہیں لگے گا۔ فکر مت کرنا، تھوڑی دیر کی بات ہوگی، تمہاری وجہ سے ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ یمنا اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ گئی تھی، سو کچھ دیر تک وہ یوں ہی خاموشی سے کھڑی انہیں ٹرالی پر چائے کے لوازمات رکھتا دیکھتی رہی۔ جب وہ اسے کسی قسم کی مدد ہی نہیں لینا چاہتی تھیں، تکلف میں اسے الگ ہی رکھنا چاہتی تھیں، اسے اپنے معاملات سے دور، تو وہ کیسے زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی رہتی۔ یمنا چائے کی ٹرالی لے کر کچن سے نکلی تو وہ خود بھی ان کے پیچھے نکل آئی۔ لاؤنج کی طرف نظر جاتے ہی اسے جانے کیوں کرنٹ سا لگا، صوفے پر بازو پھیلائے یاقوت نیچے فلور کشن پر بیٹھا اسکرین کی طرف متوجہ میچ دیکھتا زارا کی بات بھی سن رہا تھا، جو صوفے پر بیٹھی یاقوت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے دھیرے دھیرے تھپتھپاتی جانے کس موضوع پر بول رہی تھی۔ بہت عجیب سا اجوا کو محسوس ہوا تھا۔ فوراً ہی ان دونوں پر سے نگاہ ہٹاتی وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل جانا چاہتی تھی کہ تبھی زارا کی پکار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ اجوا، تمہارے پاس کچھ کاسمیٹکس وغیرہ ہے؟ آپ ہی کو اچھا سا میک اپ کرنا ہے، مگر ان کے پاس بھی فاؤنڈیشن اور لپسٹک کا کوئی اچھا شیڈ باقی نہیں بچا، نہ ہی میرے پاس ہے۔ میرے پاس کچھ کاسمیٹکس، میں لے کر آتی ہوں سب، مجھے تو شوق نہیں استعمال کا، تم دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کچھ کام آ جائے، وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لے کر آ جاؤ، میں آپ ہی کے کمرے میں ہی ہوں، زارا سے تاکید کرتی واپس گئی جبکہ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ کاسمیٹکس سے بھرا بیگ کھولتے ہی زارا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ خدا کو مانو اجوا، یہ کچھ کاسمیٹک ہے؟ انبار رکھا ہوا ہے تم نے، اور وہ بھی اتنا عمدہ برانڈ کا؟ ایک ایک پروڈکٹ کا جائزہ لیتی زارا شدید صدمے میں تھی۔ روزمرہ کی چیزیں تو استعمال کرو، سب ایسے ہی بن پڑا ہے، کتنی ناقدری کر رہی ہو۔ مجھے زیادہ شوق نہیں ان چیزوں کا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے، اس میں سے تم جو چاہو اپنے لیے نکال لو، اچھا ہے تم ہی استعمال کر لو، وہ مسکرا کر بولی۔ میرا بس چلے تو یہ سارا سامان لے جاؤں، لیکن میں تمہاری محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے والی، کچھ چیزیں ضرور لوں گی، اور تمہیں بھی روز کیا چیز کیسے استعمال کرنا ہے وہ میں الگ کر کے سمجھاتی رہوں گی۔ کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ ٹھیک ہے تمہاری اسکن بہت اچھی ہے، مگر اسے دیکھ بھال کی بھی تو ضرورت ہے، کلینزنگ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ خشناک لہجے میں اسے ڈپٹ کر زارا نے روزانہ اس کے استعمال کے لیے کچھ کاسمیٹک علیحدہ کر کے اس کے حوالے کی تھی۔ اس دوران یمنا ڈریسنگ روم سے زیب تن کی ہوئی ساڑی سنبھالتی باہر آ گئیں۔ زارا نے ان کا ادھورا رہ جانے والا میک اپ مکمل کرنا شروع کر دیا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی وہ خاموشی سے یمنا کو دیکھتی رہی تھی۔ نیوی بلو شیفون جارجٹ کی ساڑی جس پر نازک اور نفیس سلور امبرائڈری دمک رہی تھی، ساتھ ہی نیوی بلو ویلویٹ کا فل سلیو لیس فٹڈ بلاؤز ان پر بہت جچ رہا تھا۔ یہ رنگ، یہ ساڑی ان کے سراپے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو زارا؟ کون سے جنم کے بدلے لے رہی ہو؟ گنڈا گولا بنا دیا تم نے آپ ہی کو، کھلے دروازے سے آتے غازی نے مصنوعی ہیبت سے کہا۔ فضول مت بولو، اتنی محنت سے میک اپ کیا ہے، آج بھائی تو پہچان ہی نہیں سکیں گے اپنی بیگم کو، زارا فخریہ انداز میں بولی۔ وہ نہیں پہچان سکیں گے، یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا، غازی نے مسکراتی شرارت کے ساتھ یمنا کو دیکھا جو آئینے میں اسے گھور رہی تھی۔
मजाल है जो ये लोग मुझे सजता संवरता देख लें, सास नंद की तरह जलते तवे पर लौट जाते हैं। यमुना के जले कटे अंदाज पर बेसाख्ता गाजी ने हंसते हुए अजवा को देखा। सुन लो नंद, तुम तो मुस्कुरा रही हो, भाभी साहिबा तुम्हें ही ताना दे रही हैं। गाजी उसे मुखातिब करता कमरे में दाखिल होते याकूत की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि अजवा उसकी गहरी नजरों पर मुस्कुराहट छुपाती नजर चुराकर बेड पर बिखरी कॉस्मेटिक समेटने लगी। तुम भी खाली हाथ चले आ रहे हो? कट फ्लावर्स मंगवाए थे, उनके बगैर हेयर स्टाइल कैसे मुकम्मल होगा? दानी से कहा भी था जल्दी आना, ज़रा झलाकर बोली। अब ये तुम दानी से पूछना मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो, जैसे 2 घंटे से मेरी दुल्हन को तैयार कर रही हो। जवाबन याकूत ने भी उसे घिरक दिया। सुना आपने, चहीते भाई के अरमान जुबान पर आने लगे हैं। गाजी ने शरारती नजरों से याकूत को भी देखा। तो उसमें बुराई क्या है मेरे भाई? हशाश पशाश अंदाज में बोलता वो बेड के दूसरे किनारे पर विराजमान हुआ था। वो दिल ही क्या जिसमें अरमान न हो? क्यों अजवा जी, ठीक कहा मैंने। शरारती नजरों से याकूत ने उसे देखा, जो मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करती बस उसे देख कर रह गई। आज कहाँ है याकूत? यमुना ने उसे मतवज्जा किया। वो मेरे कमरे में इत्मीनान से अपने सौला सिंगार कर रहे हैं, मुझे भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। याकूत की इतला पर ज़रा खिलखिलाई थी, तब कमरे में यजदान की आमद हो गई। ये पकड़ो कट फ्लावर्स और कंगन, यजदान ने सब ज़ारा के हाथ में पटक दिए थे। पता नहीं कब तक मैं दूसरों के लिए ही फूल गजरे कंगन लाता रहूँगा, पता नहीं मेरे चेहरे के फूल कब खिलेंगे। इंतज़ार में पड़ा बासी हुए जा रहा हूँ। यजदान पैर पटकता दुहाई दे रहा था। अजवा जी, तुम ही रहम कर लो, कोई झाड़ फूँक, कोई वजीफ़ा। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए इश्क वजीफ़ा पढ़ लो और खुद पर ही दम कर लो, मेरा काम तो बने किसी तरह। शैतानी मुस्कुराहट के साथ यजदान ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। जिसका दिल तो चाहा थप्पड़ मारकर मुंह सुजा दे, उसका मगर बेबस थी। लुच्चा लफंगा। अजवा के जेर लब बड़बड़ाहट पर याकूत दबी दबी हंसी के साथ चेहरा दूसरी तरफ फिर गया था। हैं, ये क्या कह रही हैं? यजदान ने होंठ चेहरा बनाते हुए पहले अजवा और फिर याकूत को देखा। वो कह रही हैं नीलम देवी के चरणों में जा बैठो, चेहरे के फूल खिल जाएंगे। गाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना पागल नहीं हूँ, उसके चरणों में बैठने से बेहतर है मैं राकाबोशी पर आसन जमा कर बैठ जाऊं। यजदान चलकर बोला था। गाजी भाई, तुम ही वो खत ढूंढ कर दे दो जिसका ढिंडोरा ये सारी दुनिया में पीट चुके हैं। यजदान ने पैर पटकते हुए याकूत की संग इशारा किया। ढिंडोरा पीटने वाली क्या बात है, अब बंदा सच भी ना बोले। याकूत ने खुशमगी नजरों से उसे देखा। तुम्हारे बगैर सबूतों के सच ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ले देकर एक छोटा सा पीटर सबूत बनाकर रख देते। यजदान हत्थे से उखड़कर बोला। हाँ तो और क्या करूं, वही पीटर प्रीता मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा ऐंठ रहा था। अभी लेकर आऊं वो 2 इंच की बॉटल। याकूत के घुरकते लहजे और यजदान के उतरते चेहरे पर अजवा भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सकी थी। वो देखो अजवा जी हंस रही हैं मुझ पर, और खोल खोल कर सब बता दो, मेरी बेइज्जती करवा कर जाने कौन सा सुकून मिलता है तुम्हें। यजदान अंगारों पर लौटता बोला था। बेटा तुम सबूत मांगते ही क्यों हो? जब जब सबूत मांगोगे ऐसे ही कच्चे झट्टे खुलेंगे। ड्रेसिंग के किनारे टिके बैठे गाजी ने कहा। ये तुम लोगों ने फिर से वही किस्सा शुरू कर दिया, उसको वहम में डालकर मेरे पीछे लगा देते हो गुमशुदा खत के लिए। अपने मुकम्मल हो जाने वाले हेयर स्टाइल का जायजा लेती यमुना ने याकूत और गाजी को गिरका था। आपी भाई से बोलें अगर ये सच्चे हैं तो मुझे वो खत दिखा दें, मुझे कहीं से वो अपना नाम और निशान मिले। यजदान रोहांसा हुआ था। नाम तो हमें पता है तुम्हारा कृष्णा। ज़ारा मज़े से बहस में शामिल हुई थी। मुझे अपने भगवान का भी तो पता होना चाहिए, मेरे माता पिता पूजा किसकी करते थे? यजदान फिक्रमंदी से बोला। तुम लोगों को तो बेशुमार भगवान होते हैं, किसी को भी पकड़ लो। गाजी ने कहा। पकड़ कर करना क्या है, जो गुजर गया उस पर मिट्टी डालो। ज़ारा ने कहा। मैं तो 100 बार मिट्टी डाल चुका हूँ, मगर ये दोनों गड़े मुर्दे उखाड़ने पर तुले रहते हैं। जोड़ी ऑफ याजूज माजूज। ओए तेरी ऐसी की तैसी। पग से उठते गाजी और याकूत अपनी जगह से उठे। यजदान बिदक कर दरवाजे की सिम दौड़ गया। गाजी तेजी से उसके ताक़ुब में बाहर निकल गया, जबकि याकूत ने रुककर खुशमनाक नज़रों से ज़ारा और अजवा के खिलखिलाते चेहरों को घूरा था। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, यमुना ने मुस्कुराते हुए याकूत को जताया था और फिर अजवा की तरफ मुतवज्जा हुई, जिसका चेहरा हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो रहा था। अजवा बुरा ना मानो तो एक काम कर दो। ज़ारा के साथ अपनी साड़ी की फॉल ठीक करवाती यमुना अचानक उससे मुखातिब हुई थी। ड्रेसिंग रूम के सामने वाले रैक में हाज के ब्राउन कलर के जूते रखे हैं, ज़रा वो यहाँ ले आओ, पॉलिश करने हैं। ब्रश और पॉलिश भी उठा कर लाना, वहीं रखी है। यमुना के कहने पर वो सर हिलाती फौरन अपनी जगह से उठी थी,
जबकि याकूत जो दंग खड़ा था फौरन ही उसे रोक गया। अजवा तुम रुको, मैं जूते पॉलिश कर दूंगा। याकूत के बेइंतहा संजीदा तासुरात पर अजवा ने तजब्जुब के साथ यमुना को भी देखा। वो जूते पॉलिश क्यों नहीं कर सकती, आज उसके भाई के हैं, वो कर लेगी, तुम जाओ। यमुना के नखवत भरे अंदाज पर याकूत ने नागवारी से उनको देखा। आप शायद भूल रही हैं कि हमारे घराने में बहन बेटियों से जूते पॉलिश नहीं करवाए जाते। वो नागवार लहजे में याद दिला रहा था। कोई बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, अभी कर लेती हूँ। इससे पहले कि यमुना कुछ कहती अजवा तहम्मुल से बात खत्म करती ड्रेसिंग की सिंध बढ़ गई, जबकि याकूत मजीद कुछ बोले बगैर कमरे से निकल गया था। आपी, याकूत गुस्से में गया है, मुझसे कह देती मैं हाज भाई के जूते पॉलिश कर देती, ज़ारा ने दबे लहजे में कहा था। याकूत को तो आएगा ही गुस्सा, बड़ी चालाकी से वो दोस्तियां जो बढ़ा रही है उससे होश ठिकाने लगा दूंगी दोनों के। अगर ये दोस्तियां कोई और रंग ले आई तो मेरे शौहर को खातिर में नहीं लाती, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती, ऐसे ही इसकी ऊंची नाक काटूंगी उनके जूते पॉलिश करवा के। यमुना धीमे मगर जहरखुन लहजे में बोली। वो जूते उठाए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली थी कि उसी वक्त कमरे में दाखिल होते हाज की नज़र उस पर पड़ी। अरे ये मेरे जूते क्यों उठा रखे हैं तुमने, रखो इधर। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हाज दंग होकर बोले और जूते उसके हाथ से लेकर नीचे रख दिए। भाभी तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा मैं ही खुद पॉलिश कर देती हूँ। नहीं बेटा, ये काम तुम्हारे करने का नहीं। हाज फौरन बोलते यमुना की तरफ मुतवज्जा हुए। और तुमने इसे रोका क्यों नहीं, ये काम मैंने तुमसे करवाया है कभी। नागवारी से यमुना को देखते हुए ड्रेसिंग में चले गए, जबकि ज़ारा ने यमुना को बिगड़ते तेवरों पर मुस्कुराते हुए अजवा को देखा और शाने उचका दिए थे। अजवा प्यारी लग रही हैं ना आप ही। ज़ारा ने माहौल का तनाव ख़त्म करने की कोशिश की। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, अजवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर यमुना ने जैसे सुना ही नहीं था। उनकी लाताल्लुकी को महसूस करती वो कमरे से निकल गई थी। आज और यमुना के घर से जाने के बाद वो ज़ारा के साथ लॉन में मौजूद घर की दूसरी लड़कियों के साथ बैठी उनकी बातें खामोशी से सुनती रही, मगर फिर उकताकर बहाना करती वहाँ से उठ गई। घर के अंदर वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे यमुना की ताकीद याद थी। गरम शॉल अपने गेट ठीक करती वो घर के अगबी हिस्से की जानिब बढ़ती चली गई। अगबी हिस्सा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। तेज़ लाइट्स में भी कड़कड़ाती सर्दी की धुंध फिजा में महसूस हो रही थी। हाथ बांधे वो कुछ देर तक स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी नीलकों कांच की तरह शिफाफ चमकते पानी की सतह को देखती रही, मगर सोचें इधर उधर भटक रही थीं। तुमने बाबा साहब के हुक्म के आगे सर झुकाकर बहुत अच्छा किया है अजवा। तुम अब एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाना है। इन मामलात से खुद को अलग करो, आगे बढ़ो, दुनिया को देखो, समझो, उसके साथ चलना है तुम्हें। दुनिया से कटकर दुनिया में रहना नामुमकिन हो जाता है। तुम एक इंसान हो, तुम्हें इस दुनिया में इंसानों के दरमियान ज़िंदगी गुजारनी है, शादी करना है, अपना घर बसाना है। बाबा साहब के ज़ेरे साया तुमने जो अरसा गुजारा वो एक फ़ेज़ था ज़िंदगी का, मगर अब तुम एक नए फ़ेज़ में दाखिल हो चुकी हो। उसके मुताबिक खुद को ढालो। बाबा साहब और हाज भाई भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे बढ़े। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम बाबा साहब और बीजान की तरह सबसे अलग थलग एक हुजरे में अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो तो ये भूल है तुम्हारी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब इस शहर में एक नॉर्मल ज़िंदगी का आगाज़ कर रही हो। लालैन की आवाज़ उसके इर्द गिर्द गूंज रही थी। गहरी सांस भरकर वो कुछ फासले पर रुकी कुर्सियों की जानिब बढ़ गई। वहाँ बैठे उसे अभी कुछ वक्त गुजरा था कि फिर उसकी निगाह अपनी सिम चले आते याकूत की जानिब उठी और अगले ही पल उसके लबों पर धीमी मुस्कुराहट इस ख्याल से बिखर गई कि कबूलियत का ही अभी एक वो लम्हा गुजरा जो उसने दिल में याकूत के यहाँ मौजूद होने की ख्वाहिश की थी। खामोशी से वो उसे देखती रही जो करीब ही कुर्सी पर बैठा मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। इतनी सर्दी में खुले आसमान तले तन्हा बैठकर क्या सोचा जा रहा है। कुछ नहीं, बस यहाँ अच्छा लग रहा था तन्हा बैठना, वो मुस्कुराकर बोली। फिर तो अच्छा ही हुआ कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आ गया, वो बोला था। ज़ारा तुम्हें ढूंढती घर में आई तो मुझे मालूम हुआ कि तुम गुमशुदा हो। चलो अब खाने पर सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, तुम जाओ खाना खाओ, वरना तुम्हें तलाश करते हुए ज़ारा भी यहाँ आ जाएगी। उसके सरसरी लहजे के बावजूद याकूत चौंक गया था। क्या तुम ज़ारा की मौजूदगी की वजह से गुरेज कर रही हो, वो पूछे बगैर न रह सका था। नहीं, मुझे वाकई भूख नहीं, वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोली। ठीक है, लेकिन घर में तो चलो, यहाँ सर्दी में बैठना बेहतर नहीं, तुम्हारी तबीयत। कुछ नहीं होता, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, तुम जाकर खाना खाओ, अजबा ने उसकी बात काट कर कहा। इत्तेफाक से भूख मुझे भी नहीं है, मैं खाने के लिए मना करके आया था। तुम्हें ज़ारा के साथ उसके घर जाना है क्या, वो कह रही थी कि भाभी की हिदायत थी वो, मगर मैं उसकी तरफ भी नहीं जाना चाहती। भाई भाभी के वापस आने तक मैं यहीं बैठूंगी, वो दरमियान में बोल उठी। क्या मतलब, आप ही ने तुम्हें ज़ारा की तरफ जाने की हिदायत क्यों दी, जबकि तुम जाना भी नहीं चाहती। याकूत ने उलझ कर उसे देखा।
وہ نہیں چاہتی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں گھر میں تنہا رہوں۔ تنہا کیسے؟ گھر میں غازی ہے، میں ہوں، دانی ہے، تو پھر تم تینوں کی گھر میں موجودگی کی وجہ سے تو مجھے زارا کے ساتھ جانے کی ہدایت ملی۔ ان کو خوف ہوگا کہ ان کی غیر موجودگی میں کہیں ان کے بھائیوں کو نگل نہ جاؤں۔ مسکراتے ہوئے اجوا نے بغور اس کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لے کر وہ کچھ زیادہ محتاط رہیں۔ میں کوئی برسوں سے تو تم سب کے درمیان نہیں رہ رہی جو وہ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ اس کی سنجیدگی پر اجوا نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ اب وہ اتنا بھی محتاط نہ ہو کہ مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہونا پڑے۔ حد ہوتی ہے بے اعتباری کی بھی۔ وہ شدید ناگواری سے بولا۔ ان کو جو بہتر لگا انہوں نے کہہ دیا۔ مجھے برا نہیں لگا، وہ اپنی جگہ شاید ٹھیک ہی تھیں، اسی لیے تمہیں کسی بات کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی صرف تم نے ہی نہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ بھابھی سے میرے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں، اسی لیے میں ان کی مرضی سے اختلاف نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم خود کو پریشان نہ کرو۔ اجوا کے کہنے پر یاقوت فوری طور پر کچھ بول نہ سکا۔ تم ان کی مرضی کے مطابق اسی قدر چلو جس قدر جائز ہے۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میری خاطر ان کی ہر ناجائز اور جائز بات مان کر اپنی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاؤ۔ وہ بولا تھا۔ اچھا، اب اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اجوا کے خوف سے کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سنو، امام صاحب نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے شاگرد کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس سے بے چین ہوگے، مگر تم نے ابھی تک مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میں بس اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب تمہیں مجھ پر مکمل بھروسہ ہو جائے گا، پھر یقیناً میرے سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تم خود مجھے سب کچھ بتا دو گی۔ یاقوت نے بغور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں مجھے سب سے زیادہ اگر کسی پر بھروسہ ہے تو وہ صرف تم ہی ہو یاقوت، لیکن میں اپنی ذات سے جڑے کچھ معاملات کو یوں ہی بے موقع بلا جھجک نہیں کھول سکتی، ان کی میری ذات تک محدود رہنا ہی مناسب ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے مشکوک نظروں سے لوگ دیکھیں یا مجھ سے دور بھاگیں۔ ہر انسان کی ذات سے کچھ ایسے معاملات جڑے ہوتے ہیں جن کا پرچار کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کا پردے میں رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ان معاملات کو نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے۔ تم نے اپنے پچھتاوے، اپنی ندامت کے باعث مجھے کھل کر نہیں بتایا کہ اس خالی مکان میں کیا ہوا تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ وقت آنے پر تم مجھ سے اس بارے میں کھل کر بات ضرور کرو گے۔ کم از کم اب تو میں یہ گمان نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بھروسے کے لائق نہیں۔ وہ وضاحت کے ساتھ بولتی بات ختم کرنے والے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ بے اختیار یاقوت نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یاقوت کے کہے سنجیدہ انداز پر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر واپس پلٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک بات یاد رکھو، تمہاری ذات سے جڑا کوئی سچ، کوئی بھی معاملہ یاقوت کو تم سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کے گمبھیر لہجے پر اجوا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کسی اور جانب دیکھنے کا دل نہ چاہا۔ جانتے ہو، مجھے بھی یہ بہت بعد میں معلوم ہوا کہ بابا صاحب کے درس و تدریس کا سلسلہ جنات کے کئی قبیلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کا بچہ بچہ بابا صاحب سے دینی تعلیمات لیتا رہا ہے۔ بابا صاحب کے شاگردوں میں ایک میں ہی ان کی ایسی شاگرد تھی جس کا شمار انسانوں میں ہوتا تھا۔ جب تک میں ان بچوں میں گھل مل کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتی رہی، میرا دھیان پڑھنے کے علاوہ بابا صاحب اور بی جان پر ہی رہا۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ سب بچے گھنے ویران جنگل اور اجاڑ جگہوں کی طرف سے کیوں آتے جاتے ہیں، کوئی قصبے کے اندر آبادی کی طرف کیوں نہیں جاتا۔ وہ میرا نہ سمجھی نادانی کا دور تھا، اس لیے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ سب بچے مجھ سے الگ تھلگ اور لاتعلق کیوں رہتے ہیں، کیوں بابا صاحب ان سب بچوں سے زیادہ مجھ پر دھیان رکھتے ہیں، کیوں ان کی فکر رہتی تھی کہ کہیں مجھے ان بچوں نے تنگ تو نہیں کیا، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، حالانکہ وہ سب تو کسی مشین کی طرح آتے پڑھتے اور اسی طرح واپس چلے جاتے تھے۔ بغیر کسی تمہید کے اجوا نے اسے بتانا شروع کیا جو بغور سن رہا تھا۔ میں بس اسی فخر میں خوش رہتی کہ اپنے نانا جان کی وجہ سے مجھے بابا صاحب کی زیادہ توجہ اور اہمیت ملتی ہے۔ قرآن کی تعلیم مکمل ہونے تک جہاں تک میرا تعلق بابا صاحب سے مضبوط رہا تھا، وہیں بہت سے معاملات مجھے چونکانے لگے تھے۔ عقل و شعور نے، تجسس نے سب کو جاننے پر اکسایا، مگر بابا صاحب سے سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، نہ ہی اب ہے۔ نانا جان یا ماموں جان سے اپنی الجھن بیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرا بابا صاحب کی طرف آنا جانا بند نہ ہو جائے۔ بس یہ ہو سکتا تھا کہ میں خاموشی سے اپنے ارد گرد پر غور کرتی رہوں، اپنے تجسس کو قابو میں رکھوں۔ میری اسی خاموشی نے اور اپنے کام سے کام رکھنے کی عادت نے آہستہ آہستہ میری الجھنوں کو خود ہی دور کرنا شروع کر دیا۔ مجھے خود ہی حقیقت صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ بابا صاحب سے میں نے آج تک کوئی سوال نہ کیا، نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے ان عقل سے ماورا معاملات کے بارے میں کچھ بتایا، مگر میں جانتی ہوں اب کہ میں کسی ماحول میں کون سی غیر انسانی مخلوق کے درمیان اپنا وقت گزارتی رہی ہوں۔ یہ اور بات کہ میرے اور
ان کے درمیان ایک لکیر، ایک حد رہی۔ مجھے کبھی کوئی خطرہ، کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ بابا صاحب کے وہ سب شاگرد جو میرے بھی شاگرد تھے، بہت فرما بردار تھے۔ وہ سب مجھ سے اور بابا صاحب سے بہت ڈرتے تھے، مگر ان میں ایک دو شریر شاگرد بھی تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی ایک دو کی شرارتوں نے ہی میرے یقین کو مستحکم کیا کہ وہ سب انسان نہیں ہیں۔ مسجد کے باہر اس بچے پر جو حاوی تھا وہ میرے شاگردوں میں سے تھا۔ اس بچے کے دادا نے نام بتایا تو مجھے یاد آیا کہ قدی کتب کچھ عرصے پہلے ہی تعلیم مکمل کر کے گیا ہے۔ تم امام صاحب سے اس کی خبر ضرور لینا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ بچہ اس شریر کے اثر سے نکل چکا ہوگا۔ ہاں، میں ضرور پوچھ کر تمہیں بھی بتاؤں گا، یاقوت نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔ اجوا، کیا تمہارے گھر میں سب کو یہ پتا تھا؟ کیا حاج بھائی اس سب سے واقف ہیں؟ نہیں، حاج بھائی کو میرے بارے میں یہ سب معلوم نہیں۔ وہ بابا صاحب سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ میں تو اس وقت پیدا بھی نہ ہوئی تھی جب بابا صاحب ہمارے گھر آتے تھے حاج بھائی کو قرآن پڑھانے۔ جب تک میں بابا صاحب کے پاس پڑھتی رہی تب تک حاج بھائی شہر جا چکے تھے۔ نانا جان بھی دنیا سے چلے گئے۔ امی اور ماموں جان نے کبھی مجھ سے بابا صاحب کے شاگردوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی، نہ ہی ان کے حوالے سے کچھ کہنا سننا بہتر سمجھتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ حاج بھائی نے یہ ضد کی تھی کہ ہم سب بھی قصبہ چھوڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کروں، مگر اس وقت نہ ماموں جان راضی تھے اور نہ ہی امی جان جانے پر راضی تھیں، اور میں تو بابا صاحب اور ان کے ہوجے سے دور ہونے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کن بچوں کے درمیان پڑتی رہی ہو اور پھر ان کو پڑھاتی بھی رہی ہو، مگر پھر بھی تمہیں کبھی اس ماحول سے، اس مخلوق سے خوف محسوس نہیں ہوا؟ بغور اسے دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جب تک حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی، میں اس ماحول اور ان شاگردوں کی عادی ہو چکی تھی، ان سب سے مانوس ہو چکی تھی، اور اسی شرط پر بابا صاحب کی شاگردی میں آئے تھے کہ ان کے حجرے میں اور اس سے باہر بھی وہ سب ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ان کے انسان نہ ہونے کا کوئی شبہ ہو۔ اسی لیے مجھے کبھی ان سے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ لیکن بچے تو پھر بچے ہیں، وہ کسی بھی مخلوق کے ہوں، آخر کہاں تک شرارت سے باز آ سکتے ہیں؟ بس ایک بار مجھے اس مخلوق نے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک وہی موقع تھا جب میں نے بابا صاحب کو انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا۔ اس کیفیت میں وہ کچھ ایسی باتیں بھی کر گئے جو پہلے کبھی میں نے کرتے نہ سنا تھا ان کو۔ میں اس حادثے کو یاد نہیں کرنا چاہتی، مگر میں تو جاننا چاہتا ہوں ایسا کیا ہوا تھا کہ تم خوفزدہ ہو گئی؟ وہ متجسس ہوا۔ اس وقت تو بالکل کچھ نہیں بتا سکتی، ورنہ ساری رات وحشت ناک بن جائے گی، میں سو بھی نہیں پاؤں گی۔ اس کے بے چارگی سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس بارے میں کوئی بات نہ کرو، کسی اور وقت پر چھوڑ دو، پھر پوچھوں گا۔ یاقوت کے کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ویسے سچ بتاؤں تو تمہارے احتراز اور ڈر پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ باقی رہا ہے جو تمہیں خوفزدہ کر دے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ اجوا نے کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، سو اللہ سے ہی ڈرنا جانتی ہوں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتی بولی تھی۔ اچھی بات ہے، میں تو پہلے سے ہی قائل ہوں، بلکہ تمہاری بہادری اور دلیری کا پرستار ہوں۔ وہ فوراً بولا، میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ خفت سے بولتی دوسری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے سچائی کا اظہار کیا ہے اجوا، تمہیں اگر لگا کہ میں نے مذاق اڑایا ہے تو آئی ایم سوری۔ وہ پریشان ہوتا فوراً معذرت کر گیا۔ ایک بات بتاؤ، تم بے تکلفی میں کیا اپنا ہاتھ کسی کے بھی ہاتھ میں دینا پسند کر لیتے ہو؟ اجوا کے خفت زدہ انداز میں ہی سوال کرنے پر وہ ایک پل کے لیے دنگ ہوا تھا۔ ہر کسی کے تو نہیں، ہاں، مگر تم جب چاہو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لو، مجھے اچھا لگے گا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا ہاتھ پکڑو تو پھر کبھی نہ چھوڑو۔ وہ شوق نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، نہ ہی میں زارا ہوں جو بلا جھجک ایسا کچھ کروں، وہ بھی سب کے سامنے۔ ایک منٹ، یہ زارا درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ وہ دنگ ہو کر بولا، میں نے آج اس کو ہی دوبارہ تمہارے ہاتھ سے کھیلتے دیکھا تو اسی لیے تم سے پوچھ لیا۔ اس کے ناگوار لہجے پر وہ بے ساختہ ہنستا اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اجوا، خدا کے لیے کچھ غلط مت سوچنا، اس کی عادت ہے، سبھی نشانہ بنتے ہیں، ایک واحد میں نہیں۔ اس کے کچھ التجائی لہجے پر وہ خفت سے ہی دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں واقعی بہت برا لگا تھا؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، یوں ہی بس پوچھنے کی غلطی کر گئی، دراصل مجھے پتہ نہیں تھا کہ زارا کا انداز ہی یہی ہے، اور یہاں سب اس کی عادت، انداز، طور طریقے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سب میں سے مجھ کو نکال دو اجوا، میں آگے احتیاط کروں گا، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کی بھی وجہ سے تم مجھ سے بدگمان ہو جاؤ۔ اس کے گمبھیر لہجے پر اجوا نے اسے دیکھا۔ اس کی سحر انگیز روشن آنکھوں میں کچھ ایسے جذبے جھلک رہے تھے کہ وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی نگاہ چرا گئی تھی۔ مجھے اچھا لگا تمہارا خفا ہونا، میری پرواہ کرنا۔ وہ شوق ہوا تھا جبکہ اجوا اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔
اچھا سنو، کل مجھے بوتیک پہنچنا ہے، پھر میں لالین کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤں گی، اور پھر کیا؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے یاقوت کو قریب ہی کہیں خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ رات اس کے پاس رکوں گی، وہ مصمم صورت بنائے بولی۔ کیا مگر کیوں؟ ابھی تو تم گئی تھی اس کے گھر۔ مجھے کچھ نہیں پتا، پچھلی بار تمہارے کہنے پر میں اس کے گھر نہیں رکی تھی، اب تم اپنی بات نبھاؤ۔ تم نے کہا تھا اگلی بار تم حاج بھائی سے اجازت لو گے لالین کی طرف رک جانے کی، اتنی باتیں رہ گئی تھی ہماری۔ تو فون کس مرض کی دوا ہے، اس پر کرو باتیں دن رات، وہ بولا تھا۔ میں نے کیا تم سے مشورہ مانگا ہے؟ اجوا نے زچ ہو کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ آسانی سے نہیں ماننے والے، دماغ کھپانا پڑے گا، وہ بے بس ہو کر بولا تھا۔ وہ ابھی واپس آتے ہیں تو آج ہی بات کر لینا، تاکہ صبح میں جب اس سب کے سامنے ان سے اجازت لوں تو ان کا انکار سننے کو نہ ملے مجھے، وہ قطعی انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ بھئی اب تو ان کو راضی کر کے ہی دم لینا ہے، ورنہ پھر دھمکیاں سننے کو ملیں گی کہ گلا دبا دوں گی، جان سے مار دوں گی۔ یاقوت کے شرارتی لہجے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ تیز قدموں سے گیٹ کی سمت بڑھتی وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو دور سے ہی ایک دوسرے میں الجھے دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھو، اگر میں نے اجوا جی کو جا کر بتایا کہ تم مجھ سے پہلے گیٹ پر پہنچ چکے ہو اپنے ندیدہ عزائم کے ساتھ، تو وہ بہت بے عزت کریں گی۔ امیر حمزہ کی دھمکی آمیز لہجے پر یزدان ڈھٹائی سے مسکرایا تھا۔ میں تو ہر وقت تیار بیٹھا رہتا ہوں اس کے ہاتھوں بے عزت ہونے کے لیے، کوئی نئی بات کرو، بلکہ شکل گم کرو۔ اجوا جی کی سہیلی کو پروٹوکول دینے کے لیے میں تنہا ہی کافی ہوں، تم ایسے نہیں مانو گے۔ اب تم دیکھو کہ میں کس طرح تمہیں گھسیٹتے ہوئے اجوا جی کے پاس لے جاتا ہوں۔ امیر حمزہ سینے چڑھاتا اس پر پل پڑا تھا، جو پہلے ہی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اوئے، یہ کیا تم دونوں سوکنوں کی طرح الجھے جا رہے ہو؟ ہٹو پرے، ہٹو۔ نیلم نے ایک جھٹکے سے ان دونوں کو الگ کرتے ہوئے ناگواری سے ہی دونوں کو گھورا تھا۔ لڑنا بھی نہیں آتا مردوں کی طرح؟ ارے گھونسے لاتے تھپڑ چلاؤ، یہ کیا ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑے ہلکورے لیے جا رہے ہو؟ ایسا کرو، دونوں چوڑیاں پہن لو، ناک کٹوا دو پورے خاندان کی، پھوٹ لو منہ سے معاملہ کیا چل رہا ہے۔ امیر حمزہ کا کالر دبوچے وہ کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں کو ہی گھورتی اور آئی تھی۔ مجھے اجوا جی نے کہا کہ ان کی سہیلی آنے والی ہے، اسے گیٹ سے ریسیو کر کے میں اجوا جی کے پاس لے جاؤں۔ اس کایا آدمی کو جانے کیسے بھنک لگ گئی، مجھ سے پہلے پہنچ گیا، چپکا ہوا ہے اب گیٹ سے۔ امیر حمزہ نے کلس کر تفصیل بتائی تھی۔ کوئی بات نہیں بھیا، صحبت کا اثر ہے، اس کے بہنوئی بھی ایک بار گیٹ پر اسی طرح پہنچے تھے اس کی ہمشیرہ کو ریسیو کرنے۔ تمام بھائیاؤں سمیت ہمشیرہ کو نکاح میں لے کر ہی ٹلے تھے۔ نیلم کے جلے کٹے انداز پر امیر حمزہ نے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے یزدان کو جلایا تھا۔ بات سنو، میرے بہن بہنوئی تک مت پہنچنا، لحاظ نہیں کروں گا، اجوا جی کی سہیلی کو میں ہی ریسیو کروں گا، وہ ہٹیلے پن سے بولا۔ تم یہاں اس کے انتظار میں سوکھتے رہ جاؤ گے، سہیلی پیچھے والے گیٹ پر پہنچ رہی ہے۔ باولے، وہ ڈائن ایسی بھی کوئی کس کی ہوئی نہیں کہ تم جیسے محبوط الحواسوں کے نرغے میں اپنی سہیلی کو پھنسنے دے گی۔ وہ دونوں پیچھے والے گیٹ سے ہی جائیں گی پرانے تاج محل کے نظارے کرنے۔ نیلم کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ یزدان بگٹک بھاگا تھا پچھلے گیٹ تک پہنچنے کی دھن میں۔ جا دفع ہو، نیلم ناگواری سے سر جھٹکتی امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کھڑا رہ یہیں پر، اسی گیٹ سے آئے گی سہیلی، ویسے بڑی تابعداریاں ہو رہی ہیں، سہیلیاں ریسیو کرنے آیا ہے کیا صرف دنیا میں؟ ٹھرکی، نیلم کی تیز نظروں پر امیر حمزہ چور سا بن کر رہ گیا۔ نہیں نہیں، میں اب ہکلائے جا، بکرا بن کر میں کیے جا، بڑی محبتوں کے حلوے بن رہے ہیں دل کی کڑھائی میں، اجوا جی کا اڈاپٹڈ چائلڈ بنا ہوا ہے، بے لگام۔ امیر حمزہ کا کان مروڑتی وہ مزید اس کے بخیے ادھیڑتی، مگر بروقت گیٹ پر طلوع ہوتے خوشنما مسکراتے چہرے نے اسے خاموش کر دیا تھا، جبکہ امیر حمزہ سورج سے اپنا کان آزاد کروا کر مستعد ہوتا آگے بڑھا۔ آپ ہی اجوا جی کی سہیلی ہیں یقیناً، آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ ایک منٹ، دھیرج رکھو بھیا، ذرا ہم سے بھی انٹروڈکشن ہونے دو سہیلی کا۔ درمیان میں ہی نیلم بول اٹھی، جبکہ لالین نے مسکراتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ جینس کی جیکٹ کی آستینیں چڑھائے، گردن میں اسکارف لپیٹے، بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل میں قید کیے، وہ لالین کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ آپ نیلی، میرا مطلب ہے نیلم ہو، حاج بھائی کی کزن ہے نا؟ نیلم سے ہاتھ ملاتی وہ ہوش دلی سے بولی۔ لگتا ہے بہت تعریفیں سن رکھی ہیں میری، تم نے اپنی سہیلی سے، بڑی خوش اخلاق لگتی ہو، تھوڑی خوش اخلاقی سہیلی کو بھی سکھانی تھی، ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی وہ تو۔ لالین سے متاثر ہونے کے باوجود وہ ناگواری سے جتاتی اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اب بس ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر وہ ویسی ہی بالکل نہیں لگے گی جیسے تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ اب کیا کریں تمہاری سہیلی کو سمجھنے کے لیے؟
سر کے بل کھڑے رہنے سے تو رہے، بھیا اپنی سمجھ سے تو باہر ہے وہ، رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہیں اس جھمکا چوڑی کی دکان کے۔ اپنے بھیا کو وہ گھاس کوئی نہیں ڈالتی، بیچارے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں اس کے آگے، مگر مجال ہے جو کوئی لفٹ کروا دے، وہ ان کو اپنی اداؤں سے میرے محبوب منگیتر کو گھائل کر کے رکھا ہوا ہے۔ کلوکیترا نے باولا ہو گیا ہے، وہ بالکل پگلا گیا ہے اس کے پیچھے۔ سارے گھر میں ایک ہی بات کرنے لائق بندہ ملا ہے اسے بھی، وہ بھی ہاتھ چھوڑو جبڑا توڑو ٹائپ کا کنچا پیس، دوسرے ہی موتی کی طرح چمکنے والا۔ لیکن سچی بات ہے نا، اس بندے کی دوستی اچھی نہ دشمنی۔ ایسا ہے کہ پیار محبت سے سمجھا دو دلاری کو، ورنہ بھیا میری پھرکی گھوم گئی نا تو سہیلی سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گی، نبٹ جائے گی میرے ہاتھوں، قطعی جو ہے کوئی ادھار باقی نہ رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، بلکہ اسے ڈانٹوں گی کہ تم جیسی پیاری لڑکی سے بیر کیوں باندھا ہوا ہے اس نے۔ لالین نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو بھائی سہیلی کو سہیلی کے پاس لے جاؤ۔ قطعی بے تاب کھڑا ہے فرما بردار۔ خشناک نظروں سے اس نے انتظار میں کھڑے امیر حمزہ کو دیکھا تھا۔ برآمدے میں ہی اسے اجوا مل گئی تھی اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ لالین اور نیلم کی مٹ بھیڑ ہو چکی ہے۔ اس نے کوئی الٹی سیدھی بات تو نہیں کی تم سے؟ بالکل بھی نہیں، وہ تو بڑے مزے کی باتیں کر رہی تھی، تم نے خواہ مخواہ بگاڑ رکھی ہے اس سے، لالین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس سے بنا کر رکھی جائے۔ خیر چھوڑو اس کو، تم اندر چلو، بھابھی تو بہت پرجوش ہیں تم سے ملنے کے لیے، بڑی دیر سے تمہارا انتظار بھی کر رہی ہیں، اور چائے پر خوب اہتمام بھی ہو رہا ہے تمہاری خاطر مدارت کے لیے۔ کبھی کبھی تو میرے لیے ان کا رویہ بڑا حیران کن ہو جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے اندر جاتی اجوا حیرت سے بول رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے سمت قدم بڑھاتے ہوئے دونوں کی ہی نظریں سیڑھیوں سے نیچے آتے غازی پر گئیں، جو اجوا کے ساتھ کھڑی لالین کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رکتا، سیڑھیاں اترنا بھول گیا تھا۔ اس کے شدید تاثرات سے لالین نے فوراً نگاہ ہٹا لی، جبکہ اجوا بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپا سکی تھی۔ رک کیوں گئے آپ؟ آ جائیے، یہاں کوئی پردہ کرنے والا نہیں۔ اجوا کے مسکراتے لہجے پر غازی یکدم خود کو سنبھالتا نیچے آیا تھا۔ لالین یہ غازی ہیں، اور غازی یہ میری سہیلی ہے لالین فاطمہ، تعارف کرواتی اجوا نے خاص طور پر اسے لالین کے پورے نام سے آگاہ کیا تھا۔ جواباً غازی بس ایک نگاہ ان پر ڈال کر دھیمی آواز میں سلام کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شدید قسم کی گم سم کیفیت میں چلے گئے محترم، اجوا نے مسکراتے ہوئے لالین کے بے انتہا سنجیدہ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ بہت خوشگوار ماحول میں چائے وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ ساتھ لالین کی ملاقات یمنا اور حاج سے ہوئی تھی۔ چائے کے بعد حاج ان دونوں کی بوتیک تک ڈراپ کرنے جا چکے تھے۔ یمنا اس وقت کچن میں تھی جب وہاں یاقوت کی آمد ہو گئی تھی۔ اجوا جا چکی ہے اپنی دوست کے ساتھ؟ ہاں، ابھی تو دونوں بوتیک گئی ہیں حاج کے ساتھ، اجوا وہیں سے لالین کے گھر جائے گی، یمنا نے بتایا۔ حاج بھائی ناراض تو نہیں تھے اس کے جانے سے؟ نہیں، وہ کیوں ناراض ہونے لگے؟ آخر تم نے اجوا کے لیے سفارش کی تھی، تم ہی تو اس گھر میں اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہو، یمنا طنزیہ لہجے میں بولی۔ غلط بات مت کریں آپی، اسے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، یاقوت سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سپورٹر ہو تم، اس کی شان گھٹ نہیں جاتی اپنے بھائی کے جوتے پالش کرنے سے۔ تمہیں اتنا برا کیوں لگا تھا؟ مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے۔ مجھے برا یہ لگا کہ آپ نے اس کے سامنے ہمارے گھر کے ایک بہت اچھے اصول کو توڑا۔ میں وہاں موجود تھا، پھر بھی آپ نے اسے جوتے پالش کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ کے شوہر کیا بہت خوش ہوئے تھے اس بات سے؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ یاقوت، میرے اور اجوا کے معاملے سے تم خود کو الگ رکھو تو بہتر ہے، وہ میرے شوہر کو کسی خاطر میں نہیں لاتی، میرے شوہر کی وہ عزت نہیں کرے گی تو میں اسے ان کے جوتوں میں ہی رکھوں گی۔ یمنا بھڑک اٹھی تھی۔ یہ بات آپ اپنے شوہر کو بھی صاف صاف بتا دیں، کم از کم ان سے تو منافقت نہ کریں۔ اس لڑکی کے لیے تم اپنی بہن کو منافق کہہ رہے ہو، جس سے تمہارا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں۔ آپ مجھے سچ کہنے پر مجبور کر رہی ہیں، آپ قبول کریں یا نہ کریں، میرا اس سے بہت گہرا رشتہ ہے اور تعلق بھی۔ قطعی لہجے میں وہ ان کو جتا کر رکا نہیں تھا، جبکہ یمنا غصے سے کھولتی رہ گئیں۔ گلاس ونڈو کے قریب موجود ٹیرس پر کن من برستی بارش کو دیکھتا ٹرانس کسی کیفیت میں تھا۔ ہال کے یکبستہ ماحول میں ٹیرس کے کھلے دروازے سے ٹھٹرتی ٹھنڈ داخل ہوتی فضا کو برف بنا رہی تھی، مگر گرم شال کندھوں پر ڈالے وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہوتا تو سب سے پہلے ٹیرس کا دروازہ بند کرتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس لمحے بھی وہی چہرہ گردش کر رہا تھا جسے آج بالکل غیر متوقع طور پر اس نے اجوا کے ساتھ دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ہوا میں جیسے مالک ہو گیا، نہ پیروں تلے زمین رہی، نہ سر پر آسمان، نہ اس کے ارد گرد کچھ باقی رہا تھا، نہ اسے اجوا دکھائی دے رہی تھی، بس وہی ایک چہرہ تھا جو صدیوں کی خفگی اپنے خد و خال سے عیاں کر رہا تھا۔ وہی ایک چہرہ اس کے سامنے تھا
جو اپنی بھنورا آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور کئی شکوے سمیٹے اسے ندامت کے سمندر میں غوطے لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ گزرے برسوں میں وہ چہرہ کبھی اس نے نہ دیکھا ہو۔ دیکھا تھا، کئی بار دیکھا تھا۔ اس ملی چہرے اور بھنور آنکھوں والی لڑکی کا دیدار تو وہ بند آنکھوں سے بھی کرتا رہا تھا، مگر اس کا سامنا کرنے کی ہمت وہ چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکا تھا۔ اور آج وہ ہو گیا جو اس نے سوچا تو بہت بار تھا، مگر کبھی ممکن نہ ہو سکا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اپنی تمام تر سچائیوں سمیت مجسم حقیقت، مگر کیسی کشمکش تھی کہ نہ اس حقیقت سے نگاہ چرائی جا سکتی تھی، نہ ہی ملائی جا سکتی تھی۔ زندگی کبھی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ جہاں سے آگے بڑھنا قدم پیچھے ہٹا لینے سے زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ یکدم قدموں کی آہٹ نے غازی کو چونکا دیا۔ یاقوت جانے کب وہاں آیا، مگر اب ٹیرس کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک غازی بغور اسے دیکھتا رہا، جو کاؤچ کے بازو سے سر ٹکائے نیم دراز ہوتا، خاموشی سے سامنے دیوار پر سجی پینٹنگ پر نظریں جمائے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا غازی کاؤچ کے دوسرے صوفے پر براجمان ہو گیا، مگر یاقوت بالکل بھی اس طرف متوجہ نہ تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ بالآخر غازی کو ہی متوجہ کرنا پڑا تھا۔ جواباً ایک گہری سانس بھر کر یاقوت نے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا کر ذرا زوردار انداز میں دل کے مقام پر تھپ تھپایا۔ تمہارا یہ مخصوص سائن بتا رہا ہے کہ سب خیریت نہیں ہے۔ مسکراہٹ چھپائے غازی مصنوعی تشویش سے بولا تھا، جبکہ یاقوت نے خشمناک نگاہ اس پر ڈالی، مگر کہا کچھ بھی نہیں، بس دھیرے دھیرے اپنے گریبان پر تھپکیاں لگاتا رہا تھا۔ بتا دو بھائی، اب ہم سے کیا چھپانا؟ غازی نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے تمہیں تو کچھ پتا نہیں۔ نہیں، پتا تو سب ہے، بس تمہاری زبان سے سننا چاہ رہا تھا۔ غازی نے مسکراتی نظروں سے اس کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھا۔ 12 بج چکے ہیں، کب سے انتظار کر رہا ہوں، مگر اسے ایک فون کال تک کرنے کی فرصت نہیں ملی اب تک۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہیں؟ اس کے خفت بھرے انداز پر غازی دھیرے سے ہنسا۔ اب یہ تو اجوا ہی تمہیں بتا سکتی ہے، بلکہ تم خود ہی اسے کال کرو اور پوچھ لو۔ رہنے دو، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ پچھلی بار بھائی نے اسے کال کر کے ڈسٹرب کیا تھا تو اس نے اپنی دوست کے گھر رکنے کا بم گرا دیا تھا۔ اب میں نے اس وقت اسے کال کر کے اگر ڈسٹرب کیا تو مجھ پر ہی کہیں بم نہ گرا دے۔ بولتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، اب وہ اتنی خطرناک نہیں، کم از کم وہ تمہیں بم سے نہیں اڑا سکتی۔ غازی کے کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات ہے، فطرتاً وہ بہت اچھے دل کی مالک ہے۔ غازی کے کہنے پر وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتا مسکرایا۔ یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، بہت اچھی ہے وہ۔ پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لیے بہت پوزیسو ہوتا جا رہا ہوں۔ کچھ باتوں کو لے کر میں اس کی طرف سے پریشان بھی ہوں۔ کچھ تو ایسا ہے جو اب تک مجھ سے چھپائے رکھنا چاہتی ہے، مگر کیوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ پریشان مت ہو، کوشش کرتے رہو، وہ کہیں نہیں جا رہی، تمہارے سامنے ہی تو ہے۔ غازی نے تسلی دی تھی۔ وہ تو سامنے ہے، مگر اس کے معاملات جانے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا ذکر میں نے جہاں سنا ہے وہاں تک تو میں وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یاقوت نے کہا تھا، وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے جا سکتے ہیں، یہ وہم و گمان بھی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ غازی نے کہا تھا، اس دنیا میں اسے بابا صاحب کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے قبیلوں کے بچے بچے کو وہ قرآن کی تعلیم دیتی رہی ہے۔ واقفیت تو رکھتے ہوں گے وہ۔ مجھے اجوا سے اب صرف شاہ صاحب کے بارے میں جاننا ہے، ان کے مقام سے تو میں واقف ہو چکا ہوں، مگر مجھے اجوا سے ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ ہے کہ وہ آسانی سے مجھے کچھ بتانے والی نہیں۔ اس کے پرسوچ انداز پر غازی نے بغور اسے دیکھا تھا۔ یاقوت، جو میں پوچھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناگوار گزرے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سب کچھ جاننے کی کھوج میں تم نے اجوا کے قریب ہونے کا فیصلہ کیا تھا، یا پھر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ غازی کا سوال وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سمجھ گیا۔ اس کے بارے میں اپنے تجسس کو دور کرنے کے لیے میں اسے مصنوعی جذبات وابستگی قائم کرنے جیسی گری ہوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ بھائی شکار کرنے گئے تھے، خود شکار ہو گئے، وہ بھی پہلی نظر میں۔ پہلی بار کوئی ٹکرائی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دل کی دنیا تہوبالا کرنے والی، اور تم اس کو چیخ چیخ کر کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے تھے، ورنہ صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے کا وقت میرا تھا، اور اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ کب وہ میرے وجود کا ایک حصہ بن گئی۔ اور خاموش ہوا۔ اس نے غازی کو دیکھا تھا۔ جو کچھ اس کے لیے میرے دل میں ہے وہ سب شاید میں لفظوں میں تمہیں سمجھا بھی نہ سکوں۔ اتنا آگے جا چکے ہو؟ غازی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اتنا آگے کہ چاہوں بھی تو پلٹنا ناممکن ہے، وہ فوراً ہی بولا تھا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی سب اچھا ہوگا تم دونوں کے لیے، غازی نے کہا، اور یاقوت کے ساتھ ہی یزدان کی طرح متوجہ ہوا۔
جو اوپر آتے ہی اجوا کے کمرے کے دروازے سے کان لگائے ہلکی ہلکی دستک بھی دے رہا تھا۔ اب اس واہیات آدمی کا کیا کروں؟ ماروں گا میں اس کو۔ یاقوت کی جلاہٹ پر ہنستے ہوئے غازی نے یزدان کو پکارا۔ چونک کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوتا وہ خجالت سے مسکراتا ان کی طرف آ گیا تھا۔ تم تو کرکٹ میچ کے لیے نکل گئے تھے، تمہاری اجوا جی اپنی دوست کے ساتھ جا چکی ہیں، کل ہی آئیں گی۔ غازی کی اطلاع پر یزدان کو صدمہ پہنچا تھا۔ کیا ضرورت تھی جانے کی؟ اب وہ نہیں ہیں تو مجھے نیند کیسے آئے گی ساری رات؟ یہ تو مسئلہ ہے، تم روز ہی اس کے ہاتھوں بے عزت ہو کر لمبی تان کر سوتے ہو، آج تو ڈوز نہیں ملے گی۔ غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا چھپایا ہوا ہے پیچھے؟ ہاتھ آگے لاؤ۔ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتے یاقوت نے کڑے لہجے میں کہا۔ اجوا جی اور اپنے لیے میٹھے پان لایا تھا، یزدان ڈٹائی سے بتا رہا تھا۔ اتنا ماروں گا کہ پانی بھی نہیں ملے گا، اس کے سامنے ذکر بھی نہ کر بیٹھنا میٹھے پان کا، سخت چڑ ہے اس کو، وہ گھرکتے ہوئے بتا رہا تھا۔ آپ تو یہی کہو گے جیسے بڑا پتہ ہے آپ کو ان کی پسند ناپسند کے بارے میں۔ یزدان ہٹیلے پن سے بولا۔ یاقوت کو اتفاق سے معلوم ہو گیا۔ تمہیں یقین نہیں تو کل تک رک جاؤ، کل اجوا کو یہ میٹھے پان پیش کر کے اپنی عزت افزائی کروا لینا، غازی نے کہا تھا۔ اس کے منہ پر ہی مارے گی میٹھے پان، یاقوت نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ میں یہ بھی برداشت کر لوں گا، آپ فکر نہ کرو، میرے لیے تو محبت میں ذلت بھی ملے سو بسم اللہ۔ آپ کا کیا لینا دینا پیار محبت کے ان چکروں سے؟ آپ بس اذانیں دو، نماز قرآن پڑھو، مسجد میں امام صاحب کے درس سنو، جنت کماؤ بھیا۔ آپ کاہے دنیا داری میں پڑتے ہو، دیندار انسان ہو، ہم ترنگ بھرے شیطانوں سے دور رہو۔ یزدان کے غیر سنجیدہ انداز پر غازی نے بے ساختہ ہنستے ہوئے یاقوت کے بگڑے تاثرات دیکھے تھے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے والا انسان دنیا داری سے ہی الگ ہو جائے؟ ناگواری سے یاقوت نے یزدان کو جھڑکا تھا۔ ادھر دو یہ پان۔ ہرگز نہیں، میں ایک ٹرائی تو کروں گا، بلکہ اب تو میں اجوا جی کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ دونوں حضرات ہر ویکنڈ پر بطور خاص دولہا دلہن پان ہاؤس جاتے ہیں میٹھے پان کھانے۔ اجوا کے سامنے یہ سب کہنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں تمہارا حشر کیا کروں گا، یاقوت نے بھڑک کر کہا۔ اب دھمکی دے رہے ہو؟ میری رام کہانی سناتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اجوا اس گھر کی فرد ہے، اس سب کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں بھی بتاؤں گا کہ اس گھر میں کون کون میٹھے پان کا رسیا ہے۔ یزدان شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اسے زج کر گیا۔ اس سے پہلے کہ یاقوت کاؤچ سے اٹھتا، بلند آواز میں یزدان کو پکارتی نیلم اوپر آ پہنچی تھی۔ جانے کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہو اس گھر کے مرد، رات کے 3 بجے بھی سب جاگتے ہوئے ملتے ہیں۔ وہ جل کر بولتی قریب آ گئی۔ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ گاجر کا حلوہ، وہ بھی شمسہ ممانی کے ہاتھ کا بنا ہوا۔ نیلم کے ہاتھوں میں موجود کانچ کے باؤل سے جھانکتا حلوہ غازی کو اس کی طرف جھپٹنے پر مجبور کر گیا، مگر نیلم بھی ایک ہوشیار تھی۔ خبردار جو کسی نے اس حلوے پر نظر ڈالی، یہ تو میں اپنے دانی بابو کے لیے لائی ہوں۔ بڑی میٹھی نظروں سے یزدان کو دیکھتی وہ بولی تھی۔ بابو مت کہنا مجھے، حلوہ دو اور جاؤ، یزدان بے نیازی سے بولا۔ یاقوت بھائی، اب آپ خود دیکھ لو اسے، پھر کہتے ہو کہ میں اس کی عزت نہیں کرتی، نیلم نے جا کر شکایت کی۔ اب تو میں خود نہیں چاہتا کہ تم اس کی عزت کرو، بروقت آئی ہو تم۔ اب یہ چپکے چپکے اجوا کے کمرے کے دروازے پر نوک کر رہا تھا۔ 2 میٹھے پان بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں موجود ہیں، اب تم بات کر لو اس سے۔ بات ختم کر کے یاقوت تو اطمینان سے بیٹھ گیا، مگر نیلم کے تیور بہت اچھی طرح بگڑ چکے تھے۔ حلوے سے بھرا باؤل منتظر کھڑے غازی کے ہاتھوں پر پٹک کر وہ خونخوار نظروں سے یزدان کو گھورتی مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پان میرے حوالے کرو شرافت سے، ورنہ لتاڑ لتاڑ کر بھڑکس بنا دوں گی۔ یہ پان اجوا جی کی امانت ہیں، کبھی نہیں دوں گا اور تمہیں تو ہرگز نہیں دینے والا، یزدان نے بڑی دلیری سے کہا تھا۔ پان کھلائے گا اس ڈائن کو جو کلیجے چبانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ جھپٹ کر پیچھے سے یزدان کی گردن دبوچتی وہ گھبرائی تھی، مگر اگلے ہی پل یزدان اس کی گرفت سے نکلتا سیدھا یاقوت کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے ہی نیلم تل ملا کر بھاگی، مگر یکدم دروازے پر ہی رک گئی۔ آ جاؤ، ہمت ہے تو اندر آ کر یہ میٹھے پان چھین لو، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ لعنت ہے تجھ پر، بھناک کر اسے 5 انگلیاں دکھاتی وہ اس کے بلند دل جلاتے کہکوں پر یاقوت کی طرف پلٹی تھی، جو کاؤچ پر اطمینان سے بیٹھا مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھ لو خود، ضلالت پر اتر آیا ہے تمہارا بھائی۔ وہ کب ضلالت نہیں دکھاتا، اندر جاؤ، میں ہوں یہاں، ناک مت کٹوانا، یاقوت نے کہا تھا۔ اب تمہاری ناک کے لیے میں اندر جاؤں اس سے پان چھیننے؟ اس کے تیور تو دیکھ لو آ کر، جنگلی بھینسے کی طرح ڈکراتا گھوم رہا ہے اندر۔ ٹھیک ہے، پھر بزدلوں کی طرح منہ لٹکا کر نکلو اپنے گھر، اور کل سے سر جھکا کر گھومنا باہر۔ یاقوت کے گھرکنے پر نیلم نے ہونٹ پیٹ کر
اپنی آستینیں چڑھانی شروع کر دی۔ جاؤ میری شیرنی، حملہ کر دو، اپنے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کر دو۔ غازی نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اگلے ہی پل نیلم ایک جست میں منتظر کھڑے یزدان تک پہنچی تھی، مگر وہ کہاں آسانی سے ہاتھ آنے والا تھا، جبکہ نیلم کو ہر حالت میں اس سے میٹھے پان چھیننے تھے، کیونکہ وہ اجبا کے لیے جو تھے۔ کچھ دیر تک ہونے والی اس چوہے بلی کی دوڑ میں یزدان کو موقع ملا اور اس نے جھٹ کمرے کا دروازہ نہ صرف بند کر دیا بلکہ لاک بھی کر دیا۔ نیلم نے تلملا کر اسے گھونسے جڑتے ہوئے لاک کھولنے کی کوشش کی، مگر یزدان نے سورج سے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیے تھے۔ بے شمار ہتھڑ کھا لیے ان ہاتھوں سے، آج بوسے لے کر رہوں گا ان ہاتھوں کے، میں کچا چبا جاؤں گی، لپاڑیا آدمی، چھوڑو میرے ہاتھ۔ زور لگا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی وہ گرائی تھی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے عقیدت کے بوسے تو لے لوں۔ اس کی غصیلی آنکھوں میں جھانکتا وہ مزے سے بولتا اس کے ہاتھ پر چکا ہی تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ کی بند مٹھی کی پشت اس کی ناک کے سامنے آتی راستہ رک گئی تھی۔ بیٹے، بڑے بھائی کے ہاتھ کا بوسہ لو، پھر قدم بوسی بھی کرنا۔ کانوں سے ٹکراتی یاقوت کی استہزائی آواز پر خطرہ بھانپتے ہی نیلم کے ہاتھ چھوڑ کر یاقوت کے ہاتھ کو احتیاطاً اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا تھا کہ وہی ہاتھ پلک جھپکتے ہی اس کے پہلو سے ٹکراتا اسے گھٹنوں کے بل گرا گیا۔ سورج سے نیلم نے پان کا شاپر اسے چپٹا تھا۔ آپ کہاں سے آ ٹپکے بھائی؟ تکلیف سے دورہ ہوتا کر رہا تھا یزدان۔ ٹیرس کی طرف کا دروازہ لاک نہیں رکھتا میں، خوشمگی لہجے میں بولتے یاقوت نے دروازہ کھول کر نیلم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا ہوا یاقوت بھائی آپ آ گئے، ورنہ یہ خبیث کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہتا آج کے بعد۔ خونخوار نظروں سے یزدان کو گھورتی نیلم نے کہا، زیادہ بک بک مت کرو، ادھر کوئی نازک دوشیزہ نہیں تھی جسے تحفظ دینے آتا، اپنے بھائی کو ہی بچانے آیا تھا تم سے، اب نکلو میرے کمرے سے۔ نیلم کو جھڑکتے ہوئے یاقوت باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کس کو بچانے آئے تھے، کرتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں۔ نیچے بیٹھے بیٹھے ہی یزدان نے سلا کر دہائی دی تھی، نیلی پیلی تجھے خوار کر دوں گا اپنے پیچھے، مگر ہاتھ نہیں آؤں گا، دیکھ لینا۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ لو ایک اور لعنت۔ بنا کر اسے 5 انگلیاں دکھاتی وہ وہاں سے بھاگتی سیڑھیوں تک پہنچی جہاں پہلے ہی نیچے جاتے غازی اور یاقوت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جانے سے پہلے یہ میٹھے پان ادھر دیتی جاؤ، بولتے ہوئے یاقوت نے سورج سے شاپر اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ ایک تو دے دو مجھے، وہ للچا کر بولی تھی۔ بھاگو یہاں سے، یاقوت نے چٹکی بجا کر اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ کچن میں یزدان اور غازی گاجر کے حلوے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، جبکہ وہ کچن کے عقبی دروازے سے باہر نکل کر چہل قدمی کرتا خوشبودار میٹھے پان سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ تبھی فون پر آتی کال نے اسے خوشگوار حیرت سے دوچار کیا، کیونکہ اسے یہ امید نہ تھی کہ اجبا اسے کال کرے گی۔ تمہاری نیند تو خراب نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں، میں تو بلکہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا تمہاری کال کا، مگر آپ کو بھلا کہاں ہم یاد ہوں گے، بیسٹ فرینڈ جو آپ کے پاس ہے۔ یاقوت کے شکایتی لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اچھا مجھے ایک ضروری بات کہنی تھی تم سے، وہ یہ کہ میرا کمرہ خالی دیکھ کر کہیں یزدان وہاں نہ جا گھسے، ٹھیک ہے؟ وہ کمرہ اسی کا ہے، مگر ابھی تو وہاں میرا بسیرا ہے۔ نہیں، وہ ایسا بالکل نہیں کرے گا، مگر پھر بھی میں اس بات کا خیال رکھوں گا، تم بے فکر رہو۔ یقین دہانی کرواتے ہوئے یاقوت کے ذہن میں ایک خیال آیا جس پر عمل کرنے میں اس نے دیر نہ کی تھی۔ سنو، یہ پابندی کیا میرے لیے بھی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بالکل نہیں، میں کیوں پابندی لگاؤں گی؟ یزدان کے لیے تاکید اسی لیے کی کہ میں پہلے ہی اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بہت تنگ ہوں۔ اس نے میرے کمرے میں جا کر میری چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی تو مجھے غصہ آئے گا پھر، اس کے علاوہ کسی کو منع نہیں، اور تمہیں تو بالکل نہیں۔ وہ خوش دلی سے بولی، بہت شکریہ نوازش، بس تمہاری اجازت مل گئی کافی ہے، میں خوب فائدہ اٹھاؤں گا۔ یاقوت کے تنگ کرنے والے انداز پر وہ ہنسی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ یاقوت کے لہجے نے اسے چونکایا تھا۔ تم نے کیا صرف دانی کے لیے تاکید کرنے کی خاطر مجھے کال کی تھی؟ کچھ تھا اس کے گمبھیر لہجے میں کہ وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکی۔ یہ وجہ تو ایک بہانہ ہے، کوئی وجہ نہ ہوتی تو بھی میں کال ضرور کرتی، کیونکہ مجھے تمہاری آواز سننی تھی۔ اس کے جھجکتے لہجے پر وہ مسکرایا تھا۔ اور مجھے تمہاری کال کا انتظار اسی لیے تھا کیونکہ میں سننا چاہ رہا تھا کہ تم بہت اداسی سے کہو گی کہ میں تمہیں ابھی اسی وقت لینے آ جاؤں اور تم تک فوراً پہنچ جاؤں۔ جی نہیں، میں کوئی اداس نہیں، بہت خوش ہوں تمہاری دعا سے، وہ فوراً بولی۔ اچھی بات ہے، رہو خوش، بابا جی کی دعا تمہارے ساتھ۔ یاقوت کے کہنے پر وہ دھیرے سے ہنسی، سماعتوں میں رس گھول گئی تھی۔